البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود السلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت اور پھر ضمناً مفہوم شرک اور شرک کی حقیقت اور نوعیت کس بات پر ہے اس کو گزشتہ درس میں ذکر کیا، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام یعنی جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی نبوت کے لیے مختص کرتا ہے، تو اختصاص نبوت میں جس ذات میں نبوت رکھی جاتی ہے تو نبوت کے اختصاص کیا ہیں، وہ کیا خاصیتیں ہیں جو نبوت کے اندر ہوتی ہیں، اور اسی کی بنا پر نبوت کی وہ صفت پائی جاتی ہے، اور نبی کی رسالت کی وہی بنیادی دلیل قرار پاتی ہے۔ اس پر سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سے ہم نے 4 نبوت کے بنیادی تقاضے اور نبی کی 4 خصوصیات، اور آپ جانتے ہیں کہ خصوصیات کا نہ پایا جانا اصلی شخصیت اور صورت ہی کا نہ پایا جانا ہے، لہٰذا نبوت کے لیے وہ 4 خصوصیات ترتیب کے ساتھ ہم نے ذکر کی، جس میں ان کی اللہ رب العالمین جل وعلا عام لوگوں سے ہٹ کر انہیں طاقت، ہمت اور قدرت عطا فرماتا ہے، اور عام لوگوں سے ہٹ کر انہیں علم اور دانائی اور سمجھ عطا فرماتا ہے، اور وہ کس معیار پر ہوتا ہے وہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت کے اندر ایک تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ جو ذوق رکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے کل کے درس کو سماعت کرے۔ آج اسی موضوع پر چند ضروری باتیں آگے لے جانا چاہتے ہیں جو مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ چند احادیث بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے اذن سے اور اپنی عطا سے حضرات انبیاء کرام کو جب اپنی رسالت دیتا ہے تو پھر اپنے اذن اور اپنی عطا سے ان کی معلومات اور کائنات کے علوم سے متعلق ان کو کس قدر گہرائی اور گہرائی اور کس طرح کا علوم عطا فرماتا ہے۔ تو جامع ترمذی شریف، طبرانی سے، مسلم شریف سے 4 حدیث سے ہم نے صلاۃ الخسوف کی آپ کے سامنے ذکر کی کہ مصلی پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن عظمتوں کا مشاہدہ کرایا گیا، اور وہ تمام حضور سید عالم نے فرمایا ان تمام چیزوں کو میں نے دیکھ لیا کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ مجھے ہو گیا، اور مجھے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام چیزوں کو دکھا دیا۔ ارید علیہ کل شیء تولجونہ، ہر جگہ پر کل کا لفظ ہے، کہیں پر حدیث پاک کے اندر یہ جملہ جناب سید عالم نے فرمایا رأیت فی مقام ھذا کل شیء اعدتم، جن جن چیزوں کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے میری امتیوں، اللہ نے اسی مصلی کے اوپر مجھے وہ تمام چیزیں دکھلا دی ہے۔ یہ کمالات نبوت
اور خواہ ایک جو ہے وہ شرکیہ تصور بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے شرک ہو جاتا ہے، اس کی کتنی نوعیت اور حقیقت ہے کل ہم نے آپ کے درس میں ذکر کی ہے۔ اور بالخصوص امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ جو قرب قیامت کے اندر کھڑا ہوگا، حضور سید عالم نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں انتشار اور افتراق، میری امت کو توڑنے کے لیے ایک گروہ کھڑا ہوگا، اور وہ گروہ جو ہتھیار استعمال کرے گا وہ لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ، لگانے والا مشرک ہوگا یا جن پر لگ رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا لگانے والا خود غلطی پر ہوگا۔ اور اس کا مشاہدہ ہم روزمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی تھوڑی سی عبادت اور اپنے تھوڑے سے مطالعے پر اس قدر تکبر کر لیا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو اس کی دلائل پر توجہ کرنے کی بجائے، اس کی حسن نیت کو سمجھنے کی بجائے، اس کے عقیدے کے تقاضے کو سمجھنے کے بجائے چھٹ شرک کا فتویٰ لگا کر، انتہائی اقدام کفر و شرک کا فتویٰ لگا کر گویا کہ اس فتنے کو جنم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا عوام سے اس تشویش کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ باتیں ذکر کی ہے۔ آج اسی سلسلے کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا علم ازلی کا مالک ہے، اور وہ اپنے علم پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی میں یہ دم نہیں، یہاں سے علم ذاتی مراد ہے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر وہ جس سے چاہے تو اپنے علم میں سے بعض پر اسے مطلع کر دیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اس اللہ سے پہلے مستثنی منہ کو بھی مانتے ہیں کہ وہ خاصہ الہی ہے، اور جو مستثنی اللہ کے بعد آ رہا ہے بما شاء الا بما شاء، کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو یہ الا بما شاء جو اللہ سے مستثنی بن رہا ہے اس پر بھی اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک اور آیت سامنے آ رہی ہے۔ آج کل ہم نے صرف، کیونکہ تفصیلی درس مقصود نہیں ہے، صرف اشارتاً مسئلے کی حقیقت کو واضح کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ اب اگر وہ ایک آیت کو سمجھا کر بھی ہو جائے تو گویا کہ مطلب پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ آیتیں آپس میں لڑتی تو ہیں نہیں، ایک مفہوم کی آیات ایک ہی مفہوم پر ہوتی ہے، تو ایک آیات کو اگر ٹھیک سے سمجھ لیا جائے تو اس کی مضمون کی جتنی آیات ہے وہ اسی قانون میں حل ہو جاتی ہیں۔ اب میرے سامنے اس وقت سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے معجزات کو ظاہر کیا اللہ کے اذن سے اور اپنے علم کو ظاہر کیا، تو اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا جو سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں مٹی کی ایک مورت بناتا ہوں، کیونکہ اس دور میں طب کا بڑا رواج تھا۔ آپ اگر کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو لوگ کہتے آپ کے پاس کوئی ہمارے مریض کے لیے دوائی ہے، کیونکہ اس دور میں کوڑ کے مریض، برس کے مریض بہت زیادہ تھے اور نابینا بہت زیادہ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا جو ہوتا تھا وہ اس چیز کا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی مرہم ہے، آپ کے پاس کوئی دوائی ہے کہ ہمارے اس مریض کا جسم گوشت اس کے بدن سے گر رہا ہے، کوئی ایسی دوائی ہے کہ یہ جو آہستہ آہستہ اس کے بدن سے ہڈیاں رہ گئی اور سارا گوشت گر گیا برس کے مرض سے، تو آپ کے پاس ایسی کوئی دوائی ہے جو اس کو ٹھیک کر دے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو تمہاری آخرت کو سنوارنے کی بات کر رہا ہوں اس پر تم توجہ دو۔ تو وہ ان کی قوم کی ذہنیت یہ تھی کہ وہ اسی کو قابل عزت سمجھتے تھے جس کے پاس کوئی نسخہ، کوئی دوائی، کوئی علاج کا طریقہ آتا ہو۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ نبی کی رسالت اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و شان کی دلیل ہوتی ہے، جس طرح میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا، اسی نبی کے ذریعے ہی لوگ خدا کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین انہیں قلاش اور خالی نہیں رکھتا بلکہ تمام کمالات سے مالا مال کرتا ہے، اور بندے انہی کمالات اور عظمت کو دیکھ کر ان کو تمام خدائی میں سب سے اعلیٰ یقین کر کے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پر ایمان لا کر اپنی زندگی کے حقیقی مقصد اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ کیجیے گا، جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی دوائی ہے تو بتائیے، تو پھر جب یہ مطالبہ قوم کی طرف سے پیہم بار بار ہونے لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر ارشاد فرما دیا۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ انی اخلق لکم من الطین، آپ کہہ دیجئے کہ میں بناتا ہوں
अखलुक लकुम, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मिन तीन, मट्टी से, का hayat तैर, एक परिंदे की हियत और उसकी मूरत को, यानी आपने क्या किया, मट्टी ली और मट्टी से एक परिंदे का की एक मूरत बनाई, आपने एक मट्टी की परिंदे की शक्ल बनाई। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि क्या किया था हजरत ईसा ने, तो अल्लाह जो हजरत ईसा की जुबान से जुमले निकले थे अल्लाह के इज़्न से, वो रब को इतने पसंद आए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उन जुमलों को दोबारा कुरान मजीद में अपने हबीब पर उतारता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा था। जो जहां बैठा है बैठ जाइए बराए करम, जहां पर टाइम है पहले आकर बैठा करें, ठीक है, बैठ जाएं, मजलिस के आदाब को मलहूज रखें। आगे आकर आप कौन सा किला फतह कर लेंगे, तो बैठ जाएं जहां जगह मिल रही है आपको। क्यों अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं और हमारे मजमून को मुशविश करते हैं। इतनी अहम तरीन बात हो और मजलिस के आदाब ना आए, अलियाज़ बिल्लाह। तवज्जो कीजिए आप, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा था, वो रब को, जो रब की इजाजत से कहा था, वो रब को इतना पसंद आया कि उस जुमले को हुजूर के सीने मुबारक यानी कुरान पर आयत उतरी। यानी यूं अंदाज हुआ, महबूब आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम ने, हमारे ईसा ने अपनी कौम को क्या कहा था, का कौम को यह कहा था कि अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन, मैं मट्टी का एक परिंदा बनाता हूं, मूरत बनाता हूं, फअनफुखु फीही, फिर मैं इसमें फूंक मारता हूं, फअनफुखु फीही, फिर मैं इसमें फूंक मारता हूं, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तुम देखोगे कि वो परिंदा मेरी फूंक की वजह से, अल्लाह ने जो मुझे तासीर दी है, अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा हवा में उड़ने लग जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो परिंदा बनाया और उस परिंदे को अपने हाथ में लेकर फरमाया, तुम्हारे मरीजों के जख्म को ठीक करना ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अल्लाह के इज़्न से उन मूरत में भी जान पैदा कर सकता हूं इज़्न से, कि जिसमें इस मरीजों में तो जान मौजूद है, इसको तो सिर्फ थोड़ा मरहम लगाकर इसके जख्म को दुरुस्त करना है। फरमाया अल्लाह ने तो मुझ नबी को यह शान अता फरमाई है कि एक मिट्टी जो जमीन पर बिखरी हुई थी, मैंने उसको समेट कर थोड़ा से पानी डालकर गूंद कर उसको एक मूरत बना दी, फअनफुखु फीही, अब मैं इसमें फूंक मार रहा हूं, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तुम देखोगे कि अल्लाह के इज़्न से वो पूरा परिंदा बनकर उठने लग जाएगा। अब ये, और फिर ये तो आपको जो अल्लाह ने कुदरत और ताकत दी अपने इज़्न से, इसका इजहार यहां पर हुआ। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो इल्म हमने हजरत ईसा को दिया था वो क्या था, फरमाया कि हमने इल्म जो दिया वो ये था, आपने इरशाद फरमाया, साथ ही में ये जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के इज़्न को, अल्लाह आपने इरशाद फरमाया कि जो तुम घरों में खाते हो और जो घरों में तुम छुपा कर रखते हो, जो खाते हो, जो छुपा कर रखते हो, और आयत के मुताबिक जो खाते रहोगे, वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, जो तुम अपने घरों के अंदर छुपा कर रखते हो, उन तमाम चीजों का मैं इल्म तुम्हें देता हूं। तो ये दो चीजें यहां से जाहिर हुई। एक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म इतना था कि उनके मुकाबले में किसी का इल्म ही नहीं था, और एक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत इतनी दी कि मिट्टी की मूरत, यानी जो लोग खा रहे हैं उनको भी बता रहे हैं, जो घर में रख कर आ रहे हैं, वमा तअकुलूना व तदखिरून बिबुयूतिकुम, जो तुमने खाया है और जो खाते रहोगे और जो घर में तुम अनाज रख कर आए हो, उन तमाम चीजों की मैं खबर तुम्हें देता हूं। तो इस आयत में अल्लाह ने दो शान नबी की बयान फरमाई, एक उनकी ताकत और इख्तियार, जिससे मट्टी का परिंदा जिंदा हो गया, जिंदा वो अल्लाह के इज़्न से हुआ, लेकिन और लोगों में ये शान नहीं थी। फूंक अगर सब मारते तो कुछ ना होता, आपने फूंक मारी तो अल्लाह ने जिंदा कर दिया। यानी आपको यह मुमताज बनाया कि हमने कुदरत और ताकत नबियों को अता फरमाई। और दूसरा इल्म था, दूसरा वो इल्म था कि जो आपने लोगों को बयान किया। इससे हुआ क्या कि दो चीजें जो थी, इल्म और ताकत, इसको देखकर ये क्या जरूरत पेश आई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नसरानियों ने क्यों खुदा का बेटा कहा, उसमें से एक वजह हजरत इमाम राजी अलैहि रहमत ने जिक्र फरमाई है कि ये दो जो सिफत है, बड़ी तवज्जो से इस इल्मी बात को सुन, दो जो ये शान है, एक कुदरत ताकत और एक इल्म, फरमा वो हाजाने अल वस्फाने हुमल लगाने बिहिमा नस्बतुर रुबूबियत व इलाहियत वल जलालत वल इज्जा। फरमा अल्लाह जो है, अल्लाह जो है खुदा, यानी मदार उलूहियत, खुदा होने का दारो मदार किस चीज पर है, इन दो शानों पर है, एक ताकत और एक इल्म, एक ताकत और एक इल्म। क्योंकि आप देखिए, आप में से भी कोई बंदा किसी से कभी भी इंस्पायर होगा, ये इंसान की एक आदत है, कभी भी वो किसी से इंस्पायर होगा,
یا اس سے متاثر ہوگا تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو وہ اس سے طاقت میں زیادہ ہوگا یا علم میں زیادہ ہوگا. تو لہٰذا یہ طاقت یعنی قدرت اور علم یہ بنیادی ایسے وصف ہیں جو مدار الوہیت ہے، یعنی یہ اللہ ہونے، خدا ہونے کا جو مدار ہے، واجب الوجود جسے کہیں گے اللہ رب العالمین کو، تو مدار الوہیت خدا ہونے کا دار و مدار ان دو شانوں میں ہے. جب انہوں نے یہی دو شانیں حضرت عیسیٰ میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھی تو کہا یہ خدا کا بیٹا ہے. یہاں سے ذرا توجہ کیجئے گا، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی آیات توجہ کیجئے، جہاں سے حضور سید عالم سے علم غیب کی نفی کرائی گئی، جہاں سے حضور سید عالم سے اختیار کی نفی کرائی گئی، وہ وجہ یہی تھی کہ حبیب پہلے نبیوں نے جب اپنا علم بتایا اور اپنی شانیں بتائی تو لوگوں نے غلط فہمی میں اسے خدا کہہ دیا. تو پہلے ہی کہہ دے نہ میرے پاس علم غیب ہے نہ میرے پاس طاقت ہے، سب میرے رب کا ہے. اس دو چیز کی خود سے نفی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نبیوں کو تو ہم نے اتنا علم نہیں دیا جتنا تجھے دیا ہے، ان نبیوں کو تو اتنی طاقت نہیں دی جتنے تجھے دی ہے. جب تو ان دونوں وصف کا اظہار کرے گا تو یہ سارے بندے اٹھ کر تجھے خدا کہہ دیں گے، تو یہ رسالت میں فرق آئے گا. اس لیے کہ پھر آگے ایک اور رسول کی ضرورت پڑے گی اور تو خاتم النبیین ہے. اس لیے قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں جس سے حضور کے علم غیب اور اختیار کی نفی کری گئی ہے، دراصل وہ حضور کے اختیار اور علم کی عطا کی نفی نہیں ہے بلکہ حضور سے خدائی کی نفی کرائی جا رہی ہے. یہ اس کا بنیادی قاعدہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ اللہ علم دینے کی بات کرتا ہے، ایک جگہ کہتا نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہم جس رسول کو چاہتے ہیں علم غیب دے دیتے ہیں. کہیں فرماتا ہے إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، جس رسول پر راضی ہو تو علم دے دیتے ہیں. اور کہیں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے حبیب کہہ دو نہ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں علم غیب جانتا ہوں. وہاں تو کہہ رہا ہے دے رہا ہوں اور یہاں منع کروا رہا ہے، تو جہاں دے رہا ہوں وہاں عطائی کی دلیل ہے، جہاں منع کیا جا رہا ہے وہاں خدا ہونے کی نفی ہے. یعنی یہ ساری باتیں جو تم مجھ سے سن رہے ہو نا، میں خدا نہیں ہوں کہ خود سے جانوں، وہ تو رب ہے جو خود سے جانتا ہے، تو میں خود سے نہیں جانتا، میں اس کے بتائے سے جانتا ہوں. جہاں منع کیا گیا وہاں خود سے جاننے کا نفی تھی، اور جہاں ثابت کیا گیا وہاں عطا کی دلیل تھی. اب جتنی بھی آیات، یہ میں نے قانون آپ کو بتا دیا، اب میں نے یہ قانون بتا، اب جو بھی آیات کوئی سمجھدار شخص سمجھنا چاہے یا کوئی مخالف اس کو الجھانا چاہے تو وہ اسی قانون میں حل ہوگی. کیونکہ ایک طرف کہہ رہا دے رہا ہوں، ایک طرف کہہ رہا بولو مجھے نہیں دیا، یہ تو تضاد ہو جائے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی کلام میں تضاد نہیں ہے. تو جہاں دینے کا حکم ہے وہ عطا ہے، جہاں آپ سے منع کیا گیا وہاں اس بات کا اعلان کرانا ہے کہ مجھ سے جو یہ شانیں سن رہے ہو میں خدا نہیں ہوں کہ تم یہ تصور کر لو کہ یہ سارا علم میرا خود سے ہے اور یہ ساری شانیں خود سے ہے. فرمایا میں خدا نہیں ہوں، یہ علم اور یہ قدرت یہ تو شان خدا کی ہے، لیکن جو تم مجھ سے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو میں خدا نہیں ہوں، نہ میری یہ شانیں ہیں. اللہ نے جتنا عطا فرمایا ہے اتنی غیب کی خبریں بھی دے دیتا ہوں، اتنا طاقت کا اختیار بھی کر دیتا ہوں. توجہ کیا کریں گے یہاں پر بیٹھ کر؟ آپ ادھر آئیں گے، ادھر آئیے، ادھر پیچھے بیٹھے جائیے، پیچھے بیٹھے، تھوڑا پیچھے بیٹھے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علیہ. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، توجہ کیجئے گا. اب میں آیت کی طرف، آپ نے قانون سمجھ لیا کیونکہ کل ہم نے ثبوت پر بات کی تھی. ہماری ذمہ داری تھی کیونکہ یہ موضوع اگر لے کر چلیں تو مہینوں ختم نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے قانون ذکر کر دیا. اب اس قانون میں دیکھیں آیت کیسے حل ہوتی ہے. سب سے پہلے آیت جو میں لے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب آپ نے وہ آیت پڑھی تو یہ کیوں نہیں پڑھی، تو میں نے کہا وہ بھی پڑھی تو گھر سے پڑھی یا قرآن سے پڑھی؟ کیا قرآن سے پڑھی؟ میں نے کہا تو بتا دینا کہ اس آیت اور اس آیت میں کیا فرق ہے، کیونکہ قرآن کے ماننے کے مدعی تو آپ بھی ہیں. اگر میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہا جی آپ نے عطا کی آیت پڑھی، یہ آیت کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں نے کہا جو عطا کی آیت پڑھی میں نے وہ خود سے پڑھی، گھر سے پڑھی یا اللہ کی عطا؟ قرآن سے پڑھی کہ یہ قرآن سے پڑھی. تو میں نے کہا جو تو پڑھنا چاہ رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہی پڑھی تھی نا، ترجمہ بھی ٹھیک ہی کیا تھا، مفہوم بھی ٹھیک ہی کیا تھا کہ اللہ اپنے فضل سے غیب کی اطلاع عطا فرماتا ہے اور اسی غیب کی اطلاع کو باعتبار تعبیر کے علم غیب کہہ دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہی تھا کہ لگے جی ہاں ٹھیک تھا. تو میں نے کہا پھر آپ کون سا مفہوم قرآن کس کے خلاف لائیں گے, کیونکہ میں نے بھی جو پڑھا وہ قرآن تھا اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب سورۃ الاعراف توجہ رکھیے, سورۃ الاعراف پڑھنے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ارشاد ہوا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے محبوب کہیے میں نہیں مالک ہوں, میں مالک نہیں ہوں. لا املک, میں مالک نہیں ہوں, میں اختیار نہیں رکھتا. لنفسی نفعا ولا ضرا, میں اپنی جان کو نفع پہنچاؤں یا نقصان, میں اس چیز کا نفع مالک نہیں ہوں. کہنے لگے دیکھیں آیات کی یہ تو قدرت کی نفی ہو گئی. میں نے کہا آگے پڑھیے الا ما شاء اللہ. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. فرمایا میں اپنی جان پر نفع اور نقصان کا مالک نہیں الا ما شاء اللہ, جب میرا رب مجھے بنا دے, جب میرا رب چاہے. تو اب آپ دیکھیں وہی بات آ گئی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو لہٰذا اللہ سے پہلی والی بات بھی مانے اور اللہ سے بعد والی بھی مانے. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں, کیونکہ قدرت کا اظہار ہے تو نفی کرائی جا رہی ہے. کہہ دیں کہ میں خود سے ذاتی طور پر کسی نفع کا مالک نہیں الا ما شاء اللہ. لیکن جو تم دیکھ رہے ہو وہ نظارے رب کی عطا ہے. تو اہل سنت جہاں نبی کو مختار کہتے ہیں وہ الا ما شاء اللہ سے کہتے ہیں, اور جہاں رب ہی کو حقیقی کہتے ہیں وہاں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا تک کہتے ہیں. تو بڑی دیانت کے ساتھ اب آپ دیکھیں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. اب کہتے ہیں جی مالک نہیں. میں نے کہا آیت تو واضح ہو چکی ہے, ورنہ دوسری آیت آگے کھڑی ہے قل اللہم مالک الملک. اب یہاں پر کہا کیا کہا, آپ کہیے کہ میں مالک نہیں ہوں, نہیں مالک ہوں نفع و نقصان کا. میں نے کہا دیکھیں آیت آگے پڑھیں گے تو آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا. الا ما شاء اللہ, مگر جو چاہے اللہ تعالی. تو اللہ کیا چاہتا ہے, جیسی بات تو حضور سید عالم کو جو ملا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ملا ہے. آپ چاہنے پر کذب تک کو شامل کر لیں تو توحید میں فرق نہ ہے. ہم چاہنے پر نبیوں کی شان اور رسالت کے لیے عطا کو ثابت کر دیں تو یہ شرک کیسے ہے. تو غور کرنا چاہیے, غور کیجیے. اب آپ دیکھیے کہ نہیں مالک نہیں بنا. ہم نے کہا تو دوسری آیت کھڑی ہے قل اللہم مالک الملک. حبیب کہہ دیجئے مالکوں کا مالک اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء, جسے چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے. تو میں نے کہا آپ ہی کاغذ اور قلم اٹھا کر بتائیں کس آیت میں اللہ نے جو کہا ہے تو خارج میں کس کو مالک بنایا ہے. تؤتی الملک, اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ یہ ترجمہ کریں تؤتی الملک من تشاء, کہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے, ملک عطا فرماتا ہے. میں نے کہا حضور جس کو ملک عطا فرمائے گا اسے عاجز کہیں گے کہ مالک کہیں گے. جو لقب بولا جا رہا ہے آپ اس کو شرک کہہ رہے ہیں, اور جو رب کی عطا ہے آپ اس کو مان ہی نہیں رہے. تو جب رب کسی کو ملک دے گا تو عقل مند اس کو مالک ہی کہا جائے گا نا. تو جس معنی میں ملک مل رہا ہے اسی معنی وہ مالک ہے, یعنی وہ عطا ہو رہا ہے اور یہ عطائی معنی کے اندر ہے. مفہوم بالکل واضح ہے اس کا. اب تھوڑا سے آگے چلیے, میں ادھر زیادہ نہیں رکوں گا. فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہ قدرت کی نفی تھی اور ثبوت بھی تھا, کیونکہ ملک کی بات تھی نا, قدرت کی نفی بھی تھی اور جو ہے کہ وہ ثبوت بھی ہے. یہاں پر نفی کس کی ہے, ذات کی. ثبوت کیا ہے, رب کی عطا کا. ٹھیک ہے. اب کسی میں جرت نہیں ہے کہ مطلق نبیوں کو بے اختیار کہے, وہ اسلام سے نکل جائے. یہ تو شدید ترین توہین ہے, یہ تو جبریہ عقیدہ ہے, کیونکہ جبریہ فرقہ تھا جو کہتا تھا انسان پتھر کی طرح محض ہے. اہل سنت ہیں وہ جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو انسان کے لیے نہ مختار مطلق رب کی طرح مانتے ہیں نہ مجبور محض مانتے ہیں. عام انسان کو بھی وہ بیلنس مانتے ہیں, کیونکہ اگر انسان میں اختیار نہ ہو تو وہ رب کی عبادت کیسے کرے گا. اور مختار مطلق اگر مختار مطلق ہو جائے تو رب سے مدد کا کیا تصور رہا. تو لہذا حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا انسان کتنا اختیار رکھتا ہے اور کتنا مجبور ہے. آپ نے فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھا,
اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا اور ایک پاؤں پر وہ کھڑا رہا. فرمایا اب دوسرا اٹھا. اس نے کہا اب یہ کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اتنا ہی مالک ہے اور اتنا ہی مجبور ہے. نہیں، آپ نبیوں کو مجبور ثابت کر کے کیا ثابت کرنا چاہیں گے؟ شیطان کے لیے آپ نے اختیار کے جملے لکھ دیے ہیں، اس کی وضاحت آپ نے براہین قاطع میں کر دی، تو کون سی خدمت ہے؟ لہٰذا جو اس صحیح مفہوم آیت بتا رہی ہے، اور بچہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز رب کا خاصہ ہے، جو غیر میں ماننا شرک ہے، اور جو رب کا حق نہ ہو وہ غیر میں ماننا شرک نہیں، عین توحید ہے. کیونکہ غیر میں ماننا وہ عطا ہے، اور رب کا جو حق ہے وہ ذات ہے. کیا ہے جی؟ ذات. اب دیکھیں اسی کے متصل آگے مضمون چلا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آگے فرمایا ولو کنت اعلم الغیب. اب دیکھیں یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے ولو کنت، آپ کہیے اگر میں جان لیتا غیب، اگر میں علم غیب جانتا، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں علم غیب جانتا، لستکثرت من الخیر، تو بہت سے کثرت اور نفع اور خیر کو جمع کر لیتا. بات آگے واضح. اب غور کیجیے کیا فرمایا قرآن مجید میں. اگر لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر، پہلی بات تو یہاں عالم الغیب کا لفظ بتا رہا ہے کہ علم حقیقی کی بات ہے، کہ اگر میں ذاتی طور پر بے تعلیم الہی، رب کی تعلیم دیے بغیر، رب کے بتائے بغیر، کل ہم نے تعلیم کی بات کی تھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ عَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو تعلیم دی. الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے حبیب تجھے قرآن سکھایا ہے. تعلیم قل رب زدنی علما، حبیب وہ تو عیسیٰ ہیں، وہ تو موسیٰ ہیں جو کوہ طور پر جا کر رب سے فریاد کرے قل رب اشرح لی صدری، اے اللہ علم کے لیے میرے سینے کو کھول دے. حبیب وہ تو خود کہتے تھے کہ میرے علم کے میرے سینے کو کھول دے، اور ہم تجھ سے کہتے ہیں قر ربی زدنی علما، کہ تو کہنا کہ ہم تیرے علم میں ذاتی کر دیں. تو قر ربی زدنی علما، آپ کہیے کہ یا اللہ میرے علم میں زیادتی فرما. تو زیادتی فرمانے کی دعا رب کروا رہا ہے، اور علم ہی سرے سے نہ ہو معاذ اللہ، تو کتنا فساد کا موضوع ہے، کس قدر انتشار ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے وہی بات آئی ہے، ارشاد ہوا. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، کیونکہ یہ علمی انداز میں کچھ عامیانہ انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عام دوست بھی بیٹھے ہیں. ٹھہر ٹھہر کر سنیے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. یہ آیت یہاں ایک حصہ مکمل ہو رہا ہے. فرمایا کہ اگر میں علم غیب جانتا، چلو تمہارا ہی معنی کر لیتے ہیں، اگر میں علم غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خود ہی بہت جمع کر لیتا، خیر بھلائی جمع کر لیتا. کہتے یہ آیت علم غیب کے خلاف ہے. تو میں نے کہا وہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، اللہ کسی غیرے کو غیب نہیں دیتا، نبیوں کو دیتا ہے. کہ لگے ہاں. تو میں نے کہا یہاں آپ خود نفی کر رہے ہیں، وہاں اس بات ہے، دونوں قرآن ہے. کہ لگے ہاں مسئلہ تو ہے. تو میں نے کہا فتویٰ دینے سے پہلے اس موضوع کی ساری آیت رکھے نا، کہ کہیں منع کیا جا رہا ہے تو کیوں، کہیں اظہار کرایا جا رہا ہے تو کیوں، اتنی جلد بازی کیا. تو وہ بات میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ بات ہم نے آپ کے سامنے پہلے کر دی ہے. لیکن یہاں پر تھوڑی سی غور کیجیے. کیا فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں بغیر تعلیم الہی، بغیر اللہ کے بتائے، بغیر اللہ کے سکھائے علم غیب جان لیتا تو بہت سی بھلائی اور کثرت جمع کر لیتا. اب آپ یہاں پر دیکھیں لو حرف شرط ہے، لو جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور آگے جو آیت آ رہی ہے لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ اس کی جزا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے، اور یہ قاعدہ ہے، قانون، کہ جزا کا انتفاع شرط کا انتفاع ہو جاتا ہے. اور یہ قاعدہ نحویین کے نزدیک بالکل مسلم ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور نہ کوئی اختلاف ہے کہ جزا کا وجود شرط کے وجود کو ثابت کر دے گا. اور اس میں جزا کیا ہے؟ اگر میں علم غیب جانتا تو اپنے لیے خیر کثیر بنا لیتا. یہ آیت اسی طرح سمجھ لیجیے آپ
کہ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، ادھر بھی لو ہے، اس آیت میں بھی لو ہے، ولو کنتو، ادھر لو کانا، اگر لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین میں دو خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین کا نظام بگڑ جاتا، تو لفسدتا جزا ہے، اگر ہوتے تو نظام بگڑ جاتا، لیکن نظام بگڑا، اس کا مطلب رب ایک ہے۔ فرمایا اگر میں علم غیب جانتا تو کثرت جمع کر لیتا، تو جہاں یہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کثرت مل گئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ علم غیب عطا کیا گیا۔ کیونکہ جزا کا وجود شرط کا وجود ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، شرط ہے، اگر اس دنیا میں، لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس دنیا میں کائنات میں دو خدا ہوتے، اگر ہوتے، شرط ہے، تو جزا کیا ہوتا؟ لفسدتا، نظام برباد ہو جاتا۔ اب لفسدتا جزا ہے، جزا، اب دیکھیں کیا ہوا جزا کا انتفاع، کیا عالم فاسد ہوا؟ کیا نظام دنیا میں فساد آیا؟ نہیں آیا۔ تو جب انتفاع ہو گیا، یعنی جب جزا منتفع ہو گئی، نہ ہو گئی، تو پھر وہاں پر جس دو کی بات تھی وہ خود ہی اڑ گیا، یعنی دو نہیں ہیں، اس لیے تو نظام ثابت ہے۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اگر علم غیب ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کرتا، تو آگے اللہ نے کہہ دیا آپ کو خیر کثیر دے دیا گیا ہے، تو خیر کثیر دے دیا گیا ہے، تو جزا کا ثبوت آ گیا، تو علم غیب کا خود ہی آ گیا۔ جیسی عطا تھی ویسے ہی علم ہوگا، یہ بھی سن لیجیے۔ انا اعطیناک الکوثر ذاتی نہیں، تو پھر علم ملنے والا بھی ذاتی نہیں۔ تو جزا کا وجود، شرط کا وجود، جزا کا منتفع ہونا، شرط کا منتفع ہونا، جزا کا نہ ہونا، شرط کا نہ ہونا، جزا کا ہونا، شرط کا ہونا۔ اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو نظام فاسد ہو جاتا، تو نہیں ہوا، اس کا مطلب دو خدا نہیں ہے۔ اگر میں علم غیب جانتا تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا۔ آگے چلیے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے ہم حکمت و دانائی دے اسے خیر کثیر دے دیا۔ لستکثر تو ثابت ہو گیا، تو پھر علم غیب بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہ آیات علم غیب کے خلاف نہیں، جس مسئلے کے خلاف ہے اس کو کوئی مسلمان نہیں مانتا، یعنی علم ذاتی نہیں ہے، علم استقلالی نہیں ہے، علم غیر متناہی نہیں ہے۔ اور یہ ہم کوئی گھر کی بات نہیں کر رہے، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب ہے، بوادر النوادر، صرف مسئلے کی توضیح کرنے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ نظریہ شرکیہ نہیں، اتنا انتہائی اقدام اس پر نہیں لگایا جا سکتا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس میں صفحہ نمبر 744 744، کتاب ادارت اسلامیہ لاہور 190 انارکلی لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے۔ نسخے کیونکہ بہت متعدد ہو جاتے ہیں، یہ 1985 کا نسخہ ہے، بوادر النوادر۔ کیا جملہ لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اور علم غیب، اطلاع الغیب نہیں لکھ رہے، انباء الغیب نہیں لکھ رہے ہیں، اخبار الغیب نہیں لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں اور علم غیب متناہی، یعنی ایسا علم جس کی ایک انتہا ہو، بواسطہ ممکن کے لیے ممکن الثبوت اور ثابت بھی ہے۔ تو یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ علم غیب متناہی، بواسطہ ممکن کے لیے ممکن الثبوت ہی نہیں ثابت بھی ہے۔ تو الحمدللہ امت انبیاء کے لیے جو علم مانتی ہے وہ متناہی مانتی ہے، اور بواسطہ مانتی ہے وحی کے، تو وہ ممکن ہے، اور تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ ثابت ہے۔ تو نہ اس پر کوئی مناظرہ ہے نہ مباحثہ ہے، گھنٹوں دلائل کی بحث کرنے کی بجائے قانون ہی سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ علم متناہی کا دیا جانا یہ بعید نہیں، متناہی علم خاصہ الہی نہیں ہے، غیر متناہی علم خاصہ الہی ہے۔ تو مخلوق کے لیے وہ خاصہ ماننا جو خدا کے حق ہی نہیں ہے، تو اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم صرف مسئلے کو شرک نوعیت سے ہٹانے کے لیے جملہ کہنے جا رہے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے مسئلہ جب کلیئر ہو گیا تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ ذکر کیا تھا شفا شریف سے کہ نبوت خود امام غزالی نے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا
کل امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں نے آپ کے سامنے صراحت کے ساتھ پڑھا تھا. انہوں نے کہا تھا ان لہ صفۃ بہا یدرک ما سیکون فی الغیب. نبی میں خود یہ استعداد، کیپیسٹی، صلاحیت، وصف ہوتا ہے جس سے وہ مستقبل کی بات کو جان لیتا ہے. تو یہ کیونکہ اور یہ شرائط نبوت میں سے ہے، لوازمات نبوت میں سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے؟ اب تھوڑی سی بات ہم آگے لے کر مزید چلتے ہیں. قاضی یاس کا یہ جملہ میں پھر یاد دلا دوں. آپ فرماتے النبوۃ ہی اطلاع علی الغیب. نبوت اطلاع علی الغیب ہی کو کہتے ہیں. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جس کو غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کی اطلاع ہوتی ہے. آج ایک بہانہ یہ بھی کیا جاتا ہے، نہیں لفظ علم غیب آپ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کل کی گفتگو میں ہم نے ذکر کیا، امام ابو منصور ماتریدی سے ہم نے لفظ علم غیب بتایا. ابھی دیکھیں تھانوی صاحب کا میں نے عبارت پڑھی، وہ خود کہتے علم غیب متناہی. خود میں نے کہا کہ شرک کا فتویٰ ہمیں علم غیب کا لفظ، جبکہ ہم وہ علم غیب کو اطلاع ہی کے معنی میں مانتے ہیں، مستقل نہیں مانتے. اس لفظ علم غیب جو ہم حضور کے لیے بول رہے ہیں اس کا معنی اطلاع غیب ہی ہے، اخبار غیبی ہے. لیکن تعبیر کے لیے ایک لفظ بول دیا علم غیب. کیوں؟ اس لیے کہ اطلاع علم کو ثابت کر دیتی ہے، خبر علم کو ثابت کر دیتی ہے. تو جب غیب کی اطلاع آئی تو اس اطلاع نے غیب کا علم ثابت کر دیا. اطلاع پہنچنے کے بعد علم اٹھ نہیں جاتا، علم آتا ہے. خبر کے بعد علم اٹھ نہیں جاتا، علم آتا ہے. جس چیز کی اطلاع ہوگی اس چیز کا علم ہوگا. تو جب غیب کی اطلاع ہوگی تو غیب کا علم ہوگا. تو غیب کے ساتھ علم کا لاحقہ لگانا یہ اسی تعبیر پر ہے. کہتے نہیں. تو ہم نے کہا دیکھیں ابھی تو ہم نے تھانوی صاحب کی ایک تو حفظ الایمان کل پڑھی، معاذ اللہ اس عبارت کو میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. وہ تو بچوں جانوروں تک کے لیے انہوں نے لکھا. اور یہاں پر صفحہ نمبر 774 پر انہوں نے لکھا کہ علم غیب متناہی. اب یہ علم غیب متناہی رب کے لیے تو نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ علم متناہی نہیں، وہ تو کفر ہو جائے گا. اب یہ علم غیب متناہی بواسطہ، اب رب کا علم واسطے کے ساتھ تو نہیں، وہ تو بلا واسطہ ہے. پھر کہتے ہیں ممکن ہے، رب کا علم ممکن نہیں، وہ تو قدیم ہے. ثابت ہے. تو پتہ چلا یہاں بات انبیاء اور مخلوق کی ہو رہی ہے. اور کس لفظ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ علم غیب کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ کوئی الجھانے کے لیے نہیں کہہ رہے، نہ حقیر بنانے کے لیے، نہ مناظرے کے لیے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. کہتے نہیں، ایک نیا اب فیشن آیا ہے کہ یہاں علم غیب جو ہے وہ لغوی معنی میں آیا ہے. میں نے کہا کیونکہ یہ آ گیا ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے یہ لغوی معنی میں ہے. تو میں نے کہا آپ نے بھی علم غیب لغوی اور اصطلاحی کی تقسیم کی نا. جب ہم ذاتی اور عطائی کی کریں، بھائی کان ایسا پکڑو یا ایسا پکڑو، جس کو آپ علم غیب لغوی اور اصطلاحی کی آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہی تقسیم تو 14 صدیوں سے امت ذاتی اور عطائی کی کر رہی ہے. ذاتی اور عطائی کو آپ چور دروازہ کہتے ہیں. جب لفظ علم غیب سامنے آئے تو کہتے ہیں یہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاح میں نہیں ہے. میں نے کہا تعبیر آپ کو بھی کرنی پڑی. کھل کے کہہ دو نا کہ جہاں نفی ہے وہ ذاتی ہے، خود سے ہے، اور جہاں ثبوت ہے وہ عطا سے. اب میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی. ایک بھاری بھرکم ایک سوال، کیونکہ میں ان چیزوں کو صرف ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوں جو اصول سے تعلق رکھتا ہے. یا ایک سوال کیا جاتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. سوال یہ بنتا ہے کہ جس ذات اور ہستی کا خود اپنا وجود ہی ذاتی نہ ہو. کہتے ہیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ حضور نے اپنے سے ذاتی علم کی نفی کی ہے؟ جب حضور کا خود وجود ہی ذاتی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ سوال کہاں سے اور کیسے پیدا ہو کہ اس کا علم یا کوئی اور وصف ذاتی ہو سکتا ہے جس کی نفی وہ کر رہے ہیں؟ تو حضور کے پاس تو کوئی شے ذاتی نہیں. سوال بڑا ٹیکنیکل بنایا جاتا ہے. حضور کے پاس کوئی شے ذاتی نہیں ہے. تو جب سب چیز ہی اللہ کی عطا ہے تو جب کچھ ذاتی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ذاتی کی تھوڑی نفی کریں گے، وہ تو کریں گے ہی عطا کی نفی. لہذا جتنی آپ نے تعویل کی وہ چلے گی. یعنی یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نفی اسی چیز کی ہوگی جو ممکن ہوگا. تو میں نے کہا اللہ نے اپنے سے اولاد کی نفی کی ہے، تو کیا اس کے لیے اولاد ممکن تھی؟ اللہ نے اپنے سے ازواج کی نفی کی ہے، یعنی یہ کہنا کہ جناب اس بات پر زور دینا کہ نفی اسی چیز کی جاتی ہے جو ممکن ہو اور ہو سکتی ہو، اور جو چیز ناممکن ہو، جیسے ذاتی علم ناممکن ہے، اس کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا ممکن کی اگر نفی ہو
غیر ممکن کی نفی نہیں ہو سکتی، تو بتاؤ اللہ کے لیے اولاد بیوی ممکن ہے کہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں فرما لم یلد ولم یولد؟ تو یہ بالکل عجیب سا سوال ہے جو یہاں بنتا نہیں. ایک بات. دوسری بات، ہم یہاں پر ایک سوال کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں اور اس کو توجہ آپ کی چاہتے ہیں، اور اس پر میں نے پہلے بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور سے پھر یہ سوال کیا جاتا، اچھا حضور نے علم کی نفی کی ہے نا، اختیار کی نفی کی ہے، تو آپ کا وجود بھی تو عطا تھا، ذاتی نہیں تھا. تو آپ کہہ دیتے کیونکہ آپ کا وجود بھی ذاتی نہیں تھا، جیسا علم ذاتی نہیں ہے تو آپ کا وجود بھی ذاتی نہیں ہے، تو آپ اپنے وجود کی نفی کرتے. تو میں نے کہا پہلے تو ہر بات میں سوال کھڑا کرنا یہ لبرلز اور اسلام دشمنوں کا کام ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حضور کے پاس جب علم ذاتی نہیں تھا تو جس چیز کی نفی کی وہ ذاتی کی ہوئی، تو پھر آپ کا وجود بھی تو ذاتی نہیں ہے، وہ رب کی عطا ہے، تو اس کی نفی کیوں نہیں کرائی گئی؟ اس کا سادہ سا جواب اس لیے کہ شک جس پر پڑ رہا تھا اس کی نفی کی گئی. کیونکہ اللہ اور بندے میں جو چیزیں قدر مشترک ہیں وہ طاقت اور علم ہے، بدن نہیں ہے. تو بدن ہونے میں خدا ہونے کا شبہ نہیں آ رہا تھا، علم ہونے میں آ رہا تھا، اس لیے نفی بدن کی نہیں کرائی گئی ہے، علم کی کرائی گئی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ حضرت امام راضی علیہ رحمت نے اسی چیز کو بڑے قانون کے درجے کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا، کیونکہ مدار الوہیت خدا ہونے کے یہ دو ہی وصف ہیں. کیونکہ امام راضی کا جملہ وَهَذَانِ وَصْفَانِ هُمَا اللَّذَانِ بِهِمَا نَثْبُتُ بِالرُّبُوَّةِ، یہی دو وصف ہے علم و قدرت. کیونکہ اللہ کے پاس بدن نہیں لیکن اللہ کے پاس علم ہے، اور بندے کے پاس بھی علم ہے. اللہ کے پاس بدن نہیں لیکن اللہ کے پاس طاقت ہے، بندے کے پاس بھی طاقت ہے. تو اللہ اور بندے میں قدر مشترک بدن نہیں ہوا، علم اور قدرت ہوا. تو جو قدر مشترک تھا جو شبہ پیدا کر سکتا تھا بندے میں خدا ہونے کا، تو نفی قدرت کی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولو کنت عالم الغیب، تو نفی علم اور قدرت کی کرائی گئی، بدن کس لیے نہیں کرائی گئی؟ کیونکہ وہ خاصہ بندے کا ہے، خدا کا نہیں. آپ اگر اس بات کو سمجھیے، بنیادی سوال یہاں پر لا کر کھڑا کیا جاتا کہ جب حضور کے پاس کوئی ذاتی ہی نہیں ہے، ہر چیز عطا ہے، تو پھر حضور کو چاہیے تھا اپنے بدن کی بھی نفی کرتے، صرف علم کی کیوں کی؟ تو میں نے کہا اس لیے علم کی کہ اس سے شبہ ہوتا تھا خدا ہونے کا، کیونکہ وہ بندے اور خدا کے درمیان مشترک. کیونکہ ابھی میں نے بات بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے خدا کا بیٹا کہا گیا اور یہ بات کی گئی. اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ الانعام کی دوسری آیت آ رہی ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. حبیب کہو دو چیزوں کی نفی، نہ خزانے ہیں یعنی طاقت و قدرت، نہ علم غیب ہے. اس لیے امام راضی نے پھر جملہ کہا ان المراد من قوله لا اقول عندي خزائن الله معناه انی لا ادعی کونی موصوفا بالقدرت لائقۃ باللہ تعالی. یعنی میں اس بات کی نفی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے نہیں، میں یہ نہیں کہتا لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. فرمائیے نفی ہے اس قدرت کی جو اللہ رب العالمین کے شائن شان ہے. وَقَوْلُهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، ای وَلَا عَدِّي كَوْنِي مَوْصُوفًا بِعِلْمِ اللَّهِ تعالی، کہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم کا دعویٰ ہو جائے. آگے فرماتے وہ مجموع بہذین کلامین، فرمایا ان دونوں کی نفی، قدرت کی اور علم کی نفی، اس بات کو بتاتی ہے کہ انہ لا یدعی الہ، یہ میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. تو جہاں نفی کرائی گئی ہے وہاں خدائی کی نفی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے علم کو دیکھ کر قوم آپ کو خدا کا بیٹا خدا کہہ گئی. آپ کے علم کو دیکھ کر کہ ایسا علم تو بندے کے پاس نہیں ہو سکتا. جناب سید عالم کے علم کی وہ فراوانی اور وسعت ہے جس تک کوئی نہ پہنچ سکے. یہاں پر ہم علم غیب کی یہ بنیادی بحث کو ختم کر رہے ہیں صرف قانون کے جامع میں، ورنہ اس کو لے کر چلیں گے تو یہ بحث جو ہے وہ طویل سے طویل ہو جائے گی. اور ہم نے بتا دیا کہ کہاں پر یہ ثابت ہے، کہاں پر یہ ثابت نہیں ہے. اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا رسالہ خالص الاعتقاد ہے، انباء المصطفیٰ ہے، اس کو دیکھیے. جال حق کی ابتدائی علم غیب کی بحث دیکھیے، اس میں تمام وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. کسی مسلمان کے لیے سوء ظنی رکھنا کہ جناب یہ علم غیب کرتا ہے، تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تھانوی صاحب کا قول بھی پیش کر دیا تھا، اور اس بات کو میں نے
واضح کر دیا۔ اب ایک خطرناک بات ہمارے اوپر شرک کی دوسری آتی ہے، اور وجہ شرک یہ بنایا جاتا ہے اس میں، اور کہا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے آیات وہ پڑھی جاتی ہے جس میں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اکثر مفسرین نے من دون اللہ کو تعبیر کیا ہے مشرکین مکہ سے۔ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ یہاں سے ولی مراد ہے، یا یہاں سے غوث مراد ہیں، یا داتا مراد ہیں، نہیں، یہ زبردستی کھینچ تان کر اس چیز میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب بڑی دقیق چیز آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بڑا عجیب اور اچنبے کی بات کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں مشرکین مکہ، مکہ کے کافروں کا شرک کیا تھا؟ ہم سے سوال ہوتا ہے مکہ کے کافروں کا شرک کیا تھا، مشرکوں کا شرک کیا تھا؟ ہم نے کہا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، جبکہ عبادت کا مستحق اللہ ہے، اور عبادت اسی کی ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو۔ وہ اپنے انہی مورتیوں کو، پتھروں کو خدا اور واجب الوجود، ان کو مستحق عبادت سمجھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ زمین و آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور اس نے خدائی ہمارے بتوں کو دے دی ہے، اب اس الہ اعظم کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرو۔ تو وہ اس کو معبود سمجھتے تھے مورتیوں کو۔ تو یہ آگے ہنس کر کہتے ہیں نہیں نہیں، مشرکین مکہ کا شرک جو تھا وہ بتوں کی عبادت نہیں تھا۔ اب دیکھیں ان کا سوال کیا بنتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کو جگہ کرسی لے آئیے۔ سوال ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات پر کیا بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اپنی کتاب میں لکھتے، بس توجہ کیجئے، جس کو کہہ دیا گیا وہ کر رہے ہیں، توجہ کیجئے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی عقل مند، جس طرح علم غیب پر ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی تھی کہ وجود کی نفی کیوں، یہ اصول لکھے ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں۔ اب ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی عقل مند انسان، بھلا دنیا کا کوئی عقل مند انسان، اس سے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہوش مند آدمی کبھی محض اینٹ اور پتھر کی عبادت کرے؟ میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بھائی یہ آپ نے کہاں سے عقیدہ نکالا کہ مشرکین کا شرک بتوں، مورتیوں، پتھروں، اینٹ، بلاک، لکڑی کو خدا کہنا تھا؟ ارے کوئی پاگل بھی، کوئی عقل مند آدمی بھلا کبھی مٹی کے ڈھیر کو خدا کہے گا؟ مٹی کے ڈھیر کو لائق عبادت سمجھے گا؟ تو ہم نے کہا ارے تو ان کا شرک پھر کیا تھا؟ کہتے ہیں ان کا شرک یہ تھا پیغمبروں اور بزرگوں اور باعزت لوگوں کو انہوں نے ان کے نام کے مجسمے بنائے تھے۔ عبادت تو وہ نبیوں کی کرتے تھے، جیسے تم ہاتھ چومنا، تبرکات یا رسول اللہ کہنے ہم پر فٹ کرنے کے لیے۔ کہا ان کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ مورتیوں کو پوجتے تھے۔ اب دیکھو ہندوؤں کی ترجمانی کیسی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کا شرک یہ تھوڑی تھا، وہ اس وجہ سے تھوڑی مشرک ہوئے تھے۔ وہ کوئی عقل مند آدمی بھلا ایک پتھر کے ڈھیر کو خدا کیسے کہے گا؟ دراصل وہ خدا کہتے تھے نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو۔ یہ بت جو بنائے تھے صرف توجہ کے لیے بنائے تھے، اور ان کو قبلہ بنایا تھا انہوں نے۔ اصل مورتی تو قبلہ اور توجہ تھی، اصل عبادت تو ان بزرگوں کی ہو رہی تھی۔ یہ بات جو ہے کہ وہ کیا جاتا، جبکہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے۔ آج بھی دیکھ، یہ ان کا بڑا عجیب سا چٹکلا آتا ہے کہ جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب ان کا شرک یہ تھوڑی تھا، وہ تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، تو بھلا وہ کیسے مٹی کے ڈھیر کی عبادت کرتے، اور بھلا وہ کیسے مٹی کے ڈھیر کو گویا کہ پوجنے لگ جاتے۔ اس پر سب سے پہلی چیز جو بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے، وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور کے صالحین جو نیک لوگ تھے، ان کے نام کے مجسمے بنائے گئے، ان کے نام کے پتلے بنائے گئے، اور قوم نے ان کی عبادت کو، یعنی پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کی طرف لو لگانے کے لیے اپنے استادوں اور بزرگوں کے مجسمے بنائے، تاکہ جب وہ ہمارے سامنے کھڑے رہتے تھے تو ہمارا دل عبادت کے اندر لگا رہتا تھا۔ لیکن بعد والی قوم نے انہی مجسموں اور مورتیوں کو خدا کہہ دیا۔ تو دیکھو شرک اصل میں چلا ہے بزرگوں کی تعظیم کی وجہ سے، نبیوں کی تعظیم کی وجہ سے، ولیوں کی تعظیم کی وجہ سے۔ میں نے کہا ملا جی اگر نبیوں اور ولیوں کی تعظیم کی وجہ سے شرک پھیلنا تھا تو رب ان کی تعظیم کا حکم دیتا ہی نہیں۔
وہی راستہ ہی اللہ رب العالمین جل وعلا بند کر دیتا. لیکن اللہ رب العالمین تو ان کی شان یہ بتاتا ہے کہ جہاں ان کے قدم لگ جاتے ہیں تو فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ ایک اچنبے کی بات، اس کا جواب دینے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، لیکن یہ ان کا ایک چوٹی کا اعتراض بنتا ہے. لہٰذا میں نے مسئلہ شرک کی وضاحتوں میں علم کو بھی لیا، قدرت کو بھی لیا. اب میں اولیاء اور انبیاء کی تعظیم کے مفہوم پر جو اہل سنت پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا شرک مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ کہ ان کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ مورتیوں کو پوجتے تھے. ہم نے کہا واہ، ان کا شرک مورتیوں کو پوجنا نہیں تھا؟ کہ لیکن نہیں، ان کا شرک یہ نہیں تھا، ان کا شرک تھا نبیوں کو، نبیوں کے لیے علم ماننا، ان کے لیے قدرت اور اختیار ماننا. تو ہم نے کہا یہ جو بھگوان رکھے 360 بنائے ہوئے اپنی مرضی سے، یہ کیا ہے؟ کہ لگا یہ تو صرف ان کی یاد میں توجہ تھی، یہ تو صرف ان کی طرف توجہ تھی. اور یہ حدیث پاک پڑھی جاتی ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کا بالکل برعکس مضمون نیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں چند صالح اور نیک لوگ تھے. جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے ماننے والے اللہ ہی کے ماننے والے تھے، اور انہوں نے اپنی عبادتوں میں غور اور خوض کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی مورتیاں یاد میں ان کی تصویریں وغیرہ بنا لی اور اپنے ساتھ لگا دی تاکہ ان کی یاد سے ہماری عبادت چلتی رہے. لیکن جب یہ لوگ مر گئے تو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر انہی فوٹو تصویروں کو خدا گویا کہ بنا لیا. تو میں نے کہا ایک آدمی اچھوں کے ساتھ غلط رویہ کر دے تو اس غلطی کو روکا جائے گا یا اچھوں کی نفی کی جائے گی؟ بھائی اگر نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا تو یہ غلطی تو بنانے والے جاہل کی ہے، تو اس سے کیا ان کی تعظیموں سے ہاتھ دھو دیا جائے گا؟ غلطی جو کر رہا ہے، میں نے کہا دیکھو تمہارے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ تم جہاد کے نام پر فساد کرتے ہو، تو اگر ایک آدمی نے جہاد کا نام لے کر فساد کر دیا تو اس کی غلطی کہی جائے گی یا جہاد کو چھوڑ دیا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی والے فساد کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ مصنوعی داڑھی یا داڑھی رکھ کر جناب کوئی غلط کام کر لے تو اس سے داڑھی بدنام ہو جائے گی، دین بدنام ہوگا، یا اس کا انفرادی عمل ہوگا؟ اگر کسی پاگل نے ولیوں کی تصویر کو خدا کہہ دیا تو یہ عمل اس جاہل کا ہے، اس سے ولیوں کی تعظیم پر کیا فرق آتا ہے؟ جو آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے اور مزاروں پر بم دھماکے شروع کر دیے ہیں، اس کو غلط کہو نا، اس کی غلطی کو غلط کہو. آئے دن تمہارے حوالے سے مدرسوں کے اسکینڈل آتے ہیں، تو اس سے مدرسے تھوڑی بدنام ہوں گے. جو بندہ غلط ہے اس کو قانون کے حوالے کیا جائے گا. تو نبیوں کے ساتھ محبت اور تعظیم کا حکم تو قرآن دیتا ہے، آگے آئے گی. لیکن ایک بندہ ان کو خدا بنا لے تو یہ غلطی اس کی ہے، اس کی غلطی کی وجہ سے نبیوں سے دور تو نہیں ہوا جائے گا، ولیوں سے دور تو نہیں ہوا جائے گا، مزاروں سے دور تو نہیں ہوا جائے گا. جس کے عقیدے ٹھیک ہے، جیسا ان کو ماننے کا حکم قرآن و سنت نے دیا ہے وہ کیا جائے گا. کسی نے جہالت میں کیا ہے تو اس کی جہالت کی نفی کی جائے گی، نہ کہ نفس مسئلہ کو چھوڑا جائے گا. ایک تو ڈھڑم تختہ اسی بات پر ہو جاتا ہے سوال، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سے ہم آگے لے کر چلیں. یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے یہ نیک لوگ تھے، پہلی بات تو میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ آگے بڑھنا ہے، چند دلائل کو پیش کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں یہاں پر ایک ہی بات ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو اس روایت کی سند منقطع ہے، یہ روایت سند سے ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں اختصاراً صرف جملے کہتے ہوئے جا رہا ہوں کیونکہ کوئی ایسی بڑی علمی مجلس تو ہے نہیں کہ جس میں ہم سارے نصوص کو یہاں پڑھیں، لیکن جو حوالہ جات دے رہے ہیں اس کی تحقیق کر لیجئے. سب سے پہلے آپ اس میں عمدۃ القاری شرح بخاری، جو بخاری کی شرح وہ دیکھ لیں، فتح الباری شرح بخاری وہ دیکھ لیں، اہل حدیث مسلک کے امام وحید الزمان حیدرآبادی کی کتاب تیسیر الباری دیکھ لیں. تمام نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کو تسامح ہوا، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. حدیث کی سند جو بنتی ہے وہ یہ کہ عطا ان عبداللہ ابن عباس، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس روایت کو لے رہے ہیں عطا. تمام محدثین نے شروحات بیان کی ہے، یہاں سے امام بخاری سے تسامح واقع ہوا. آپ اس کو عطا بن ابی رباح جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ سمجھے، جبکہ یہ عطا سے مراد عطا خراسانی ہے، اور کسی جگہ پر یہ ثابت نہیں کہ عطا خراسانی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملاقات ہو.
دونوں کا دور الگ الگ ہے، ملاقات ہوئی نہیں ہے، تو سند میں انقطاع یہیں پر آ گیا. تو اس سے شرک جیسے سنگین مسئلے کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. توجہ ہے آپ کی. اس پر علامہ ابن حجر علیہ رحمت نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شان میں چند جملے مزید کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن علامہ عینی نے سارے اعتراض اٹھا کے پھینک دیے اور فرمایا نہیں کہ یہ تسامو ہو جانا کوئی شان کسر شان نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے. اور یہاں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو تسامو لگ گیا. آپ نے عطا کو عطا بن ابی رباح سمجھا، جبکہ یہ عطا خراسانی ہے اور عطا خراسانی کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے سما نہیں ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے وہ سند سے منقطع ہو جاتی ہے. اس کی اردو میں سب سے زیادہ بحث جو ہے وحید الزمان حیدرآبادی صاحب نے اپنی کتاب تیسیر الباری شرح بخاری کے اندر کی ہے، وہی علامہ عینی اور ابن حجر سے لے کر. پہلی بات، آپ جہاں اتنا بڑا ہتھوڑا اٹھا کر لا رہے ہیں تو پہلے سند کی تحقیق کر لیں. اگر انہوں نے بزرگوں کے نام کے بت بنا لیے تھے تو یہ کسی نے، اگر پہلی بات تو سند گئی، اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تب بھی یہ روایت بتائی جا رہی ہے کہ ایک غلط کام، کیا مشرکین مکہ نے یہ عقیدہ نہیں رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور ہم نے خدائی جو ان بتوں کو دے دی ہے؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم، تکریم، اس کی وحدانیت کو چھوڑ دیا جائے یا ان کی جہالت کا ماتم کیا جائے، اس کا رد کیا جائے؟ توجہ ہے. یعنی ایک اچھی جماعت میں اگر کوئی بندہ غلط آ جائے اور وہ غلط بات کر دے تو اس سے آپ اس بندے کو غلط کہیں گے یا اصل سے جو تعظیم اور محبت اور عقیدت کا رشتہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو آپ یہ طعنہ جو ہمیں دے رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بزرگوں کے نام کی مورتیاں بنائی تھی تو لہذا یہ شرک کی وجہ تھی. میں نے کہا شرک تو ہمارا تمہارا باپ بھی نہیں ثابت کر سکتا، نہ ہمارے اندر یہ شرک ہے، اس لیے کہ شرک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حق بندوں کو نہ دیا جائے. اور اللہ کا دو ہی حق ہے، یا تو اس کو ذات میں واجب سمجھا جائے یا اسے مستحق عبادت سمجھا جائے. میرے دوستو بزرگوں، جاہل سے جاہل آدمی بھی کسی بندے کو، کسی نبی کو واجب الوجود نہیں کہتا، مستحق عبادت نہیں کہتا، ہاں تعظیم ان کی کرتا ہے. تعظیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے خدا بنا لیا. تعظیم تو صحابہ نے وہ کر کے دکھائی کہ آپ اگر تھوکتے بھی تھے تو وہ تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اگر تعظیم کی ادائیں شرک کی طرف لے جاتی ہے تو کائنات میں ایسی تعظیم کسی کی نہیں ہوئی جیسی تعظیم رسول اللہ کی ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بڑے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، لیکن میں نے کسی، توجہ کیجئے، میں نے کسی شان والے اور میں کسی عظمت والے شخص کی تعظیم کرتے ہوئے ایسے نہیں دیکھا جس طرح رسول اللہ کے غلاموں کو رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. اب آپ دیکھیں یہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ تو مشرکین کی طرف سے حدیبیہ میں جاسوس بن کر گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو حضور کی تعظیم کرتے ہوئے ایسے دیکھا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، کسی درباریوں کو اپنے بادشاہ کا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ فرما میں نے دیکھا کہ اگر ان کے نبی تھوکتے بھی ہیں تو وہ زمین پر اس کو روک لیتے ہیں. ان کے ماننے والے وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنی ہتھیلیوں پر روک دیتے ہیں. اور جب وہ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کے ماننے والے ایسے ادب سے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان کا کندھا تو ہے، سر نہیں ہے. یعنی اس طرح وہ حضور سید عالم کے سامنے بیٹھتے ہیں. مجھے بتائے اس سے بڑی تعظیم کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار کے موئے مبارک، بال مبارک کو دھو کر پی لینا، سرکار کے جبے مبارک کا پانی پی لینا، سرکار کے لعاب دہن کو بدن پر مل لینا. ہم نے کہا دیکھو تعظیم حق ہے، عبادت کسی کی خدا کے علاوہ نہیں ہو سکتی، لیکن جس نے غلطی کی اور ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، نیک لوگوں کو یا خدا ان کو معبود کہہ دیا، مستحق عبادت کہہ دیا، تو رد ان جاہلوں کا کیا جائے گا، نہ کہ ان کی تعظیم اور عقیدت ان کے درجے میں شرعی تقاضے میں جو خدا نے بیان کی ہے اس کو منع کر دیا جائے، اس سے روک دیا جائے. توجہ ہے آپ کی. اب میرے دوستو ذرا پہلے اس بات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں یعنی یہ کہنا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ پیغمبروں اور بزرگوں، فرشتوں اور عزت والوں کے نام پر ہوا،
تو آئیے سب سے پہلے میں صرف اختصاراً قرآن کریم کی ایک دو آیت پڑھ دیتا ہوں سوال کے لیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ملائکہ انبیاء اور پیروں اور مولویوں کا پجاری نہیں کہتے ہیں. توجہ آپ کی, بلکہ آپ یہ جملہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, حضرت ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَٰهًا, تم ان مورتیوں کو معبود بناتے ہو. تو کوئی بقول ان کے حضرت ابراہیم کو بتائے نہیں انہوں نے مورتیوں کو توجہ بنائی تھی, معبود نہیں بنایا تھا, قبلہ بنایا تھا. میں نے کہا شانو تم یہ بات کر رہے ہو, یہ بات حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم یہ بات کرتے کیوں؟ حضرت ابراہیم ان سے کہتے اتتخذوا اصناما آلہۃ انی اراک قومک فی ضلال مبین. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم ان بتوں کو خدا بناتے ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہا ہے تم نے ان بتوں کو خدا بنایا. کہتے نہیں وہ تو بڑے عقل مند تھے, بھلا وہ مورتیوں کو خدا کیسے کہہ سکتے تھے؟ تو میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ تو جناب صرف مورتیوں کو توجہ اور قبلہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں, اصل تو یہ نبیوں کو اور ولیوں کو خدا بنا رہے ہیں. معاذ اللہ, حضرت ابراہیم نے نبیوں اور ولیوں کے لیے جملے نہیں کہے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اصنامن آلہۃ, تم ان بتوں اور مورتیوں کو خدا بنا رہے ہو. تو قرآن نے اس بات کو واضح کیا, درجنوں جگہ پر یہ آیت موجود ہے. بلکہ اللہ رب العالمین جب ان سے پوچھا گیا تم نے ان مورتیوں کو کیوں خدا بنایا, تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا نہیں ہم نے خدا نہیں بنایا, خدا تو ہم نبیوں کو بناتے ہیں معاذ اللہ, ولیوں کو بناتے ہیں معاذ اللہ, ان کی تعظیم کے ذریعے. ہم نے خدا نہیں بنایا, ہم نے تو صرف قبلہ بنایا, توجہ بنایا, عقیدت کا مرکز بنایا. میں نے کہا شیطانوں بکواس نہ کرو. قرآن دیکھو سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے قالو, انہوں نے حضرت ابراہیم کے جواب پر کہ تم نے ان بتوں کو خدا بنایا, تو آگے سے انہوں نے نہیں کہا ابراہیم تمہیں پتا نہیں ہے, ہم بڑے عقل مند ہیں, ہم مورتیوں کو خدا نہیں بناتے, ہم نے تو توجہ اور قبلہ بنایا ہے. توجہ, کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ الزام قرآن پر کہاں تک جائے گا؟ صرف بغض اولیاء میں, بغض اہل بیت میں, بغض مزارات اور تعظیم میں کس حد تک جا کر امت کو شرک کی چھری سے کاٹنے کی لذت پانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد کسی پر طنز نہیں ہے, لیکن جو غلط فہمی میں مبتلا ہے صرف وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں. غور کیجئے, حضرت ابراہیم نے کہا تم ان مورتیوں کو, اصنام کو, ابھی آپ دیکھیے گا آگے دھڑم تختہ کیسا ہوتا ہے, ان بتوں کو تم نے خدا بنایا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے خدا تھوڑی بنا, ہم بڑے عقل مند لوگ ہیں, بھلا ہم اینٹ پتھر کو خدا بنائیں گے, لکڑی کو خدا بنائیں گے, مورتیوں کو خدا بنائیں گے؟ ہم تو پیغمبروں اور ولیوں کو بناتے ہیں. نہیں. ان سے جب وجہ پوچھی گئی تم نے ان بتوں کو خدا بنایا اور ان کو الہ بنایا. الہ, وہ ظالمو, الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ. الہ کا معنی قبلہ ہوتا ہے یا معبود ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ ہر من دون اللہ کی آیت کو معبود کی طرف کیوں لے جاتے ہو, ولیوں کی طرف کیوں نہیں لے جاتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن جس سیاق میں بات کر رہا ہے, اللہ کے علاوہ جن کی بات کر رہا ہے, وہ کافر اللہ کے علاوہ بتوں کے پیچھے جاتے تھے. اگر اللہ کے علاوہ محض کسی کے پیچھے جانا بھی شرک ہوتا تو صحابہ نبی کے پیچھے کیوں آئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیوں حضور کو کہتے ہیں نہیں وہ تو صرف بتوں کو گویا کہ اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ بناتے تھے. میں نے کہا کہ پہلی بات تو دیکھو یہ ان کی دوسری غلطی, ایک تو غلطی ان خاص طبقے کی یہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ کام غلط کر دیا. پہلی بات تو یہ سند ثابت نہیں, اگر ثابت بھی ہو تو چند لوگوں نے غلطی کی, تو اس سے کب ثابت آتا ہے کہ ولیوں اور نبیوں کی تعظیم کو چھوڑ دیا جائے؟ جب اللہ حکم دے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور تعظیم اور توقیر جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی. اب توجہ کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم نے یہ بات ان سے کی کہ تم ان معبودوں کو, ان پتھروں کو تم نے معبود بنا لیا ہے, تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم نے قبلہ بنایا ہے, کیونکہ ہم تو نبیوں کو خدا کہتے ہیں. تو انہوں نے کس نبی کو دیکھا تھا اور کس نبی کے نام کے فوٹو بنایا تھا؟
توجہ ہے. اور اگر بنایا بھی تھا اور خدا کسی نے کہہ بھی دیا تو ہم اس کی ترجمانی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی ایک بندے کے غلط کے عمل سے انبیاء سے محبت اور تعظیم ختم نہیں ہوگی. اس پر الگ دلائل قرآن و سنت سے بھرمار موجود ہے. توجہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ فرماتا ہے جاؤ اور اس جگہ پر کثرت تمہیں اجر زیادہ ملے گا، اس جگہ پر جا کر میری عبادت کرو جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگ گئے تھے. اب آپ دیکھیں اگر ولیوں اور نبیوں کی تعظیم سے خدا ناراض یا شرک ہوتا تو ہم خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے کلام کی آواز آتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. اب بتاؤ وہ جگہ توجہ کی جگہ بنی کہ نہیں بنی؟ شرک ہوا؟ حضرت ابراہیم نے جہاں نماز پڑھی، مجھے بتاؤ جب بندہ اللہ نام لے کر جب کہے ابراہیم تو حضرت ابراہیم کا ایک مبارک چہرہ دماغ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ان کی عقیدت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب بندہ ادھر جا کے نماز پڑھے گا تو ان کے لیے تعظیم کا گوشہ دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ جس کو تم شرک کہہ رہے ہو اس سے تو پتا چل رہا ہے خدا معاذ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ تعظیم رب کو پسند ہے، اس لیے کہ رب چاہتا ہے کہ مجھے ایک مانتے ہو تو پھر آؤ میرے ان محبوبوں کا بھی ادب میرے کہنے پر میرے محبوب ہونے کی وجہ سے کرو، تو وہ چیز دلیل بن جائے گی کہ تم میری توحید کے ماننے والے ہو. ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وہ درخت کاٹ دیا کہ جس کے نیچے صلح حدیبیہ ہوئی تھی. کیوں کاٹ دیا؟ کہنے کہ لوگ اس کی تعظیم کرنے لگ گئے تھے. میں نے کہا غلط بات نہ کرو. بات دراصل یہ کہ جس درخت کے نیچے حضرت نبی پاک نے بیعت لی تھی وہ درخت مشتبہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں تھا یہ ہے یہ ہے، لوگ اس میں الجھ گئے تو آپ نے اس کو کاٹ دیا. اور یہاں سے شریع فقہ کا اصول نکلا کہ جو جگہ باعث برکت سند سے نہ ہو اس کی تعظیم جائز نہیں. اس لیے ہم مصنوعی مزارات کو نہیں مانتے. کوئی اپنی فرضی طور پر جھنڈا لگا کر کہے یہ قبر فلاں ولی کی، نہیں مانتے جب تک سند نہ ہو. سند دو طریقے سے، یا تو شجرہ آ رہا ہو یا پھر علماء صالحین وہاں پر جا رہے ہوں، تو یہ سند بن گئی. توجہ ہے آپ کی. اب آپ دیکھیے اگر حضرت عمر کی فکر یہ ہوتی جو تم بتا رہے ہو کہ درخت کاٹا اس لیے تھا کہ لوگ اس کو عبادت نہ کر لے، تو میں نے کہا حجر اسود جو آج خانہ کعبہ میں فٹ ہے پہلے یہ اس جگہ پر نہیں تھا. مستدرک کی روایت ہے یہ تو خانہ کعبہ کے کونے میں رکھا ہوا تھا. حضرت عمر رسول اللہ کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے ارادے پر قرآن اترتا تھا. حضور آگے جا رہے ہیں اور سرکار پر آئے. حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے مبارک پاؤں کے نشان ہیں، کاش ایسا ہو کہ یہ چھپے نہ رہیں، لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں، لوگ اس کو دیکھ لیں. یہ پیچھے حضور کے پیچھے چلتے ہوئے سوچ رہے ہیں اور حضور کے دل پر آیت نازل ہو رہی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حبیب کہہ دیجئے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. سرکار نے مڑ کر دیکھا، عمر تو نے کچھ سوچا تھا نا؟ کہا ہاں. فرمایت آ گئی. یعنی آپ دیکھیے ہم ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اب آپ آئیے تھوڑا سے آگے مضمون ادھر تاکہ ترتیب پر رہے. جب حضرت سیدنا ابراہیم نے ان سے پوچھا اتتخذوا اصناما آلہۃ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ان مورتی پتھروں کو معبود بنا رہے ہو؟ تم نے آگے سے نہیں کہا معبود نہیں بنا رہے، معبود تو ہم نبیوں کو بناتے ہیں، ولیوں کو بناتے ہیں معاذ اللہ، قبروں کو بناتے ہیں معاذ اللہ. یہ تو صرف توجہ اور قبلہ ہے نہیں، بلکہ وہ کہتے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو. وہ کفار ان بتوں پتھروں کی حقیقت سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جب یہ کہا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں ان مورتیوں کو ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے کے اوپر دیکھا تھا. ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہم نے قبلہ بنایا یا مرکز بنایا. توجہ ہے آپ کی. یعنی ان کا شرک جہاں پر اگر کہیں انفرادی ہو اس کے ہم ترجمان نہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اولیاء اور مزارات کی تعظیم کی نفی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہزارہا دلائل سامنے موجود ہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ. حضرت یوسف نے کہا کہ میرا یہ قمیص اور ڈال دو میرے باپ کے چہرے کے اوپر. فالقوہ علی وجہ ابیہ یأتی بصیرا، تو میرے ابو کی آنکھیں آ جائیں گی. تابوت سکینہ کو دیکھیے اس میں کیا تھا؟
حضرات انبیاء کرام کے جوتے اور کپڑے موجود تھے۔ اب مزید آپ دیکھیے، اسی کے آگے قرآن یہ ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو اف کہا اور تف کیا اس پر، ہے تف تم پر، یہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو، اور ان کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل دشمنی کا اعلان کیا۔ اب غور کرنا میرے بھائیوں، اگر یہ مجسمے، یہ مورتیاں صرف قبلہ اور توجہ تھی اور اصل معبود ان کے ملائکہ اور اولیاء تھے، تو سیدنا ابراہیم نے ان کو اف کیا اور ان کے خلاف عداوت اور دشمنی کا اعلان کر دیا، جبکہ اللہ رب العالمین تو فرماتا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدوا للکافرین، فرمایا جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ کافر ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو اپنا دشمن کہا اور اف کہا۔ اگر وہ توجہ تھے اور معبود انبیاء بن رہے تھے تو مفہوم یہ نکلے گا کہ آپ نے فرشتوں کو اف کہہ دیا، ان کو دشمن کہہ دیا، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ملائکہ کو دشمن کہے، جبریل کو دشمن کہے، وہ کافر ہے، معاذ اللہ۔ تو تمہارے یہ دقیانوس عقیدے سے تو انبیاء کی توحید اور ان کے ایمان تک بات چلی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ اس پر؟ لیکن یہاں پر آپ بات ذرا غور کیجئے، تعجب کی بات، اگر بات کو اس کو سمیٹتے ہیں اور پھر مبارک حدیثیں آپ کے سامنے کچھ ذکر کرتے ہیں، اگر وہ بت کہتے ہیں نہیں کوئی عقل مند آدمی ان مورتیوں کو خدا کہے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پہلے ایک بات غور کرو، اگر وہ مورتیاں کو وہ خدا نہیں کہتے تھے، نہ مانتے تھے، صرف توجہ کرتے تھے، اور اصل میں وہ خدا ولیوں کو مانتے تھے، معاذ اللہ نبیوں کو مانتے تھے، تو اب ذرا دیکھیے یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ یہ لوگ بتوں اور اوثان کو محض قبلہ اور توجہ قرار دیتے ہیں اور حقیقی معبود انبیاء اور اولیاء کو قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی کوئی باہوش آدمی مٹی پتھر کی عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اور بت پرست بھی خود کہتے تھے یہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ یہ اس مورتی ہی کو خدا کہتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم مورتی ہی کو خدا کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، توجہ کیجئے، جن کی عبادت کی گئی ان کے بقول عبادت مورتیوں کی نہیں ہوئی، نبیوں کی ہوئی۔ ان کے بقول عبادت مورتیوں کی نہیں ہوئی، ولیوں کی ہوئی۔ تو یہاں پر جواب ایک شاہکار سنیے، جن کی عبادت کی گئی وہ تو اللہ کے نزدیک مقرب اور جنتی ہو گئے، کیونکہ بقول تمہارے عبادت نبیوں اور ولیوں کی گئی، وہ تو جنتی ہیں اور وہ تو اعلیٰ مقام پر ہیں، اور میں صرف مزاحن یہ بات کر رہا ہوں، اور جن بیچاروں کی عبادت ہی نہیں کی گئی وہ دھر لیے گئے۔ بقول تمہارے اگر مورتیوں کی عبادت نہیں تھی، مورتیوں کی عبادت نہیں تھی، وہ صرف قبلہ اور توجہ تھی، تو دھر لیے گئی مورتیاں اور ان کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا۔ اور بقول تمہارے جن کی عبادت ہو رہی تھی وہ نبی تو اعلیٰ شان میں ہے۔ ابے پگلوں، تمہارے اعتبار سے تو معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ سیدھا ہے، جو دھرا گیا وہی ان کا خدا تھا، اور جو جنتوں میں ہے وہ اللہ کے محبوب ہے۔ ورنہ کوئی کہے بھائی مورتیاں گئے ہمیں کیوں دھرا جا رہا ہے، ہم تو قبلہ اور توجہ تھے۔ اور جن کو اصل میں معبود اور مسجود بنایا گیا، تو اب آپ دیکھیے جن کو معبود اور مسجود بنایا گیا وہ تو جنتوں میں اعلیٰ مقام پر ہے، اور جن کو صرف قبلہ اور توجہ بنایا گیا دھر لیے گئے وہ جہنم میں وہ گئے۔ وہ کہتے بھائی ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو، ہم تو خدا نہیں تھے، ہم تو قبلہ اور توجہ تھے۔ جس کو انہوں نے خدا بنایا تھا ان کو جنت دی گئی۔ تو اس قاعدے سے بھی پتا چلا کہ وہ بتوں ہی کو خدا مانتے تھے، اس لیے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا ہے۔ انبیاء اولیاء کا دامن اس بکواس سے پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے، شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک بڑے کمال کی بات کی۔ یہ کبھی کہتے بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں نے کہا اس نے بنایا نا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم چھوڑ دیں۔ سمجھ رہے؟ دیکھو وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، تو میں نے کہا ایک آدمی نیک شخصیت کے لیے جاہلانہ عقیدہ رکھے
تو اس جاہل کی نفی کی جائے گی، نہ کہ اصل لوگوں سے مخالفت مول لی جائے گی۔ اور اسی بات کو بڑی سمجھداری کے ساتھ دیوبند کے معتبر مفسر، کیونکہ انہی کے گھر کا یہ سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، شبیر احمد عثمانی صاحب بڑے کمال کی بات سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 کے تحت لکھتے ہیں، اور ذرا تسلی سے سنیے گا کیا بات لکھتے ہیں، بڑے کمال کی بات لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اس بات کو واضح طور پر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ، اور اس عبارت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو انہوں نے یہاں پر گویا کہ وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں ان کی عبارت کا خلاصہ۔ یاد رکھو، قرآن کسی بھی بندے کو خدائی کا درجہ نہیں دیتا، اس کی تو سارا جہاد ہی اس کے خلاف ہے کہ کسی بندے کو خدا کہا جائے، ٹھیک ہے؟ آگے وہ لکھتا ہے، ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اب ان کے بچے ذرا سمجھے کیا کہہ رہے ہیں، ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ محض احمقوں، پاگل اور احمق لوگوں کے خدا بنا لینے سے ایک مقرب اور مقبول بندوں کو پتھر اور شریروں کے برابر کر دیا جائے۔ ان کا عقیدہ یہ کہ جب پتھر بالکل بے حس اور بے قدرے بے علم ہے تو نبی بھی ایسے ہیں، اس بات کا ورد کرتے ہیں۔ کہا جن احمقوں نے اگر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ، یا کسی نبی کے بارے میں یہ بات کر دی، تو کہتے ہیں ہاں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ یعنی اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ محض احمقوں کے خدا بنا لینے سے، یعنی ان احمقوں نے جن کو خدا بنا لیا، خدا بنا لینے سے، ان احمقوں کے اپنے زوم میں ان کو خدا بنا لینے سے ایک مقرب اور مقبول بندے کو اللہ پتھروں اور شریروں کے برابر کر دے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کی غلطی ہے اس کی غلطی کہا جائے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انبیاء اور اولیاء پتھروں کی طرح بے حس اور بیکار ہیں، کیونکہ کسی یہی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی احمق پاگل نبی کو خدا بنا لے تو یہ اس کی جہالت ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے مقرب بندے اللہ کے وہاں چمار سے زیادہ ذلیل جو عبارت ہے معاذ اللہ ایسے ہو جائیں اور کوئی کمال نہ پائیں۔ یہ بات شبیر احمد عثمانی صاحب نے کر کے دھڑم تختہ کر دیا اپنے ہی شاگردوں کا کہ بکواس بند کرو۔ اگر کسی کا جاہلانہ عمل ہو یہ اس بے وقوف کی عمل ہے، لیکن اس بے وقوف کے عمل کی وجہ سے اللہ کے محبوبوں کو پتھروں، بے جانوں، بے حصوں اور شریروں کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا۔ اور یہی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے یہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اور یہ باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بدترین لوگ، توجہ ہے، کہتے کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، کائنات میں سب سے بدترین اور شریر لوگ وہ ہیں، کون ہیں؟ فرما انطلقوا الی آیت نزلت فی الکفار، جو آیتیں اللہ بتوں کے لیے کافروں کے رد میں اتارتا ہے، فجعلوہا للمؤمنین، اس کو نبیوں پر، ولیوں پر، مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو بھی آئی والذین یدعون من دون اللہ، کہتے داتا صاحب ہیں، وہ سارے مل کر ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، کہتے جی غوث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس مسئلے کو اٹھا کر پھینک دیا، فرمایا خارجیوں کا طریقہ ہے کہ جو آیتیں اللہ نے بتوں کے لیے اتاری، کفار کے لیے اتاری، فجعلوہا للمؤمنین، وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ آخر میں بحث کو سمیٹتے ہوئے دیکھیے کہ صحابہ کرام حضور کو کیسے اپنا قبلہ بناتے تھے۔ یہ تو گھسیڑ رہا ہے نا سرفراز کا کھڑوی گلدستہ توحید کے ذریعے کہ توجہ بناتے تھے، توجہ بناتے تھے، توجہ بناتے تھے۔ ہم بتاتے ہیں جناب صحابہ کرام اپنی عقیدتوں کا مرکز حضور کو کیسے بناتے تھے، معبود نہیں محبوب جانتے تھے۔ اب حدیث پاک دیکھیے، آپ توجہ کیجئے گا میرے دوستو بزرگ کہ کیا کمال کی حدیث ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 680، مسلم شریف حدیث نمبر 944، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، متن چھوڑ کے صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور خدمت اور صحبت میں رہا کرتے تھے حضرت انس بن مالک۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف جس میں آپ نے وفات پائی، یعنی کہتے ہیں کہ جناب یعنی وہ مرض ظاہری جس میں حضور نے وصال فرمایا،
کہتے ان دنوں میں ابو بکر صدیق لوگوں کی نماز پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ جب سوموار کا دن یعنی پیر کا دن آیا، کہتے ہیں اور لوگ نماز کی صفیں باندھے کھڑے تھے مسجد میں، حضور اپنے حجرے میں ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں ہیں، حضرت ابوبکر امامت کر رہے ہیں اور حضور کا حجرہ مبارک بائیں ہاتھ کی طرف ہے۔ ریاض الجنہ اگر ذہنوں میں آ جائے، اگر قبلے کی طرف منہ ہو تو بائیں طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ صحابی کہتے ہیں سرکار نے جس دن انتقال فرمایا، دنیا سے پردہ کیا، رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، اسی پیر کے دن آخری نماز فجر کی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ہاتھ باندھ کر پہلی صف والے کریں نماز پڑھ رہے تھے اور اسی میں کیا ہوا، کہتے ہیں فکشف النبی ستر حجرۃ، سرکار نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا، سر سوئے حرم جھکا، دل سوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ اب آپ دیکھیں پہلی صف لگی ہوئی میرے دوستو بزرگوں، توجہ کریں میری بہنیں بھی، اور حضور سید عالم نے بائیں طرف سے جب حجرے سے پردہ ہٹایا تو پہلی صف کے جو صحابہ تھے وہ کہتے ینظروا الینا، حضور ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پردہ اٹھایا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ینظر الینا وہو قائم فکشف النبی ستر حجرۃ ینظر الینا وہو قائم، نماز چل رہی ہے پہلی صف، یعنی یہ پہلی صف ہے، حضور یہاں پر ہے، سرکار نے پردہ ہٹا کر ہر صحابی کو یہاں سے لے کر وہاں تک دیکھا، کھڑے ہو کر دیکھا۔ کہتے ہیں وہ نمازوں میں انبیاء کی تصویریں سامنے رکھتے تھے، ان کو توجہ اور قبلہ بناتے تھے۔ میں نے کہا دیکھ اس وقت تو قبلے والی پوزیشن آئی گئی ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ سرکار کھڑے ہیں اور پردہ ہٹایا، دیکھیں کیسے نجدی کش یہ روایت ہے۔ پردہ ہٹایا حضور سید عالم نے، فکشف النبی ستر حجرۃ ینظر الینا وہو قائم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ صحابی کہتا کأن، اب وہ تو حضور تو دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ قیام میں کہاں دیکھا جاتا ہے؟ سجدے کی جگہ پر، لیکن صحابہ کا مشاہدہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے سارے صف میں۔ وہ کہتے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا وہ قرآن کے پاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ اب یہ پوزیشن یوں ہوگی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان، یہ پوزیشن حضور سید عالم اپنے حجرے میں کھڑے ہیں اور صحابہ صف کی حالت میں، سرکار بائیں طرف کھڑے ہیں اپنے حجرے کے اندر، اللہ اکبر، اور قبلے میں صحابہ اکرام سے زیادہ خشوع خضوع کس کا ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کے بارے میں فرمایا گیا کامیاب ہو گئے وہ مسلمان کہ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع خضوع رکھا، دل کو جانب خدا رکھا، بدن کے اوپر عبادت کی رقت رکھی۔ اب آپ دیکھیں کہتے ہیں عین نماز میں، قیام میں کہاں دیکھا جاتا ہے جہاں سجدہ کیا جائے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار فکش، اب یہ کیسے پتا چلا کہ حضور کھڑے تھے؟ راوی کو کیسے پتا چلا؟ پردہ ہٹا تو چلو کوئی ایک اوڑ آ گئی، ایک سائیڈ میں جب بندہ سجدے کی جگہ دیکھتا ہے تو ایک اوڑ آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن کھڑے ہیں کہتے وہ بھی اوڑ آ گئی، لیکن میں نے کہا یہ کیسے پتا چلے گا؟ آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ ان وجہہ، ہمیں حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا ورقۃ مصحف، جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ کہتے جب ہم نے حضور کو دیکھا نماز کی حالت میں، حضور کا چہرہ قرآن کا ورق لگ رہا تھا، اور حضور نے کیا کیا؟ ثم تبسم یضحک، حضور نے ہمیں دیکھ کر بہت مسکرا رہے تھے۔ نماز رب کی جاری تھی، نماز رب کی جاری تھی،
حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ان کو بھی یہ ہوا کہ اب یہ کیا ہوگا. حدیث کے آگے کے الفاظ بتاتے ہیں کہ صرف مقتدی نہیں، امام بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا. اب آپ غور کریں میرے دوستو، فرمایا ثم تبسم یضحک، سرکار کھڑے تھے، ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا. سرکار کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے. ثم تبسم یضحک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے. آگے کیا لکھتا ہے، حدیث ہے فہممنا ان تنیتا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. فرمایا ہمیں خیال آنے لگا کہ کہیں نبی کریم کو دیکھنے کی خوشی میں ہم نمازیں نہ توڑ بیٹھے. یہ سب نماز کے اندر ہو رہا ہے. آگے اور ادھر سے کیا ہوا، فنکز ابو بکر علی عقبیہ، ادھر ابو بکر صدیق اپنی ایڑی پیچھے کرنے لگے مصلی سے پیچھے. کیا نماز ہے جناب. ادھر حضرت ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کو پیچھے گھسیٹ رہے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں، کھڑے ہیں تو حضور ہیں، جیسے بھی آئے اللہ کا دین ایسا ہی ہے، جو آپ کریں گے وہی دین ہے. تو کہتے ہیں فنکز ابو بکر علی عقبیہ لیصلی الصف وظن ان النبی خارج الی الصلاۃ. آپ نے یہ گمان کر لیا کہ حضور حجرے میں بھی کھڑے ہیں اور ایک ایک اپنے غلام کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یہ سرکار کی حیات ظاہری کی آخری نماز ہے. مسکرا کر رب کو بتا رہے ہیں مولا تجھے کیسا لگا، میں نے خدمت کیسی کی تیرے دین کی، اور کیسی جماعت میں نے تیار کر دی مولا. حدیث کے الفاظ فتبسم، حضور ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. کوئی شرک نہیں ہوا، کوئی شرک نہیں ہوا. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر صدیق یہ سمجھے کہ شاید حضور تشریف لا رہے ہیں، آپ پیچھے ہونے لگے. ادھر سے کھڑے کھڑے حضور نے کیا کیا، کیا نماز ہے. فاشارہ، میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں، نہ میں گھٹیا شخص اس کی تشبیہ کر سکتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو واللہ یہ بتا دوں تاکہ حدیث کا وہ انداز سامنے آئے. فاشارن الینا النبی، حضور نے ادھر سے اشارہ کیا، ابو بکر واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ. ہائے ہائے کیا نماز ہے. فرمایا پیچھے نہیں آؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، مصلی پر رہو. فرمایا کہ فاشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر فتوفی من یومہ. فرمایا حضور نے اشارہ کیا، آگے جاؤ ابو بکر، مصلی پر جاؤ، نماز مکمل کرو. اور صحابی کہتے ہیں وارخوا الستر، حضور نے پردہ چھوڑ دیا. فتوفی من یومہ، اسی دن حضور نے پردہ فرمایا اپنے غلاموں کو دیدار کرا کر. فرما دیکھ لو دیکھ لو. اب یہ شرک کا ڈھکوسلا جو حضرت نوح علیہ السلام کی حدیث کو بنیاد بنا کر، اس والی حدیث کو بنیاد بنا کر لایا جاتا ہے، تو بخاری کی یہ حدیث جو سند سے اس سے زیادہ قوی ہے، اس پر کیا شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ العیاذ باللہ. ایسی ہزار ہار روایات ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھا رہے تھے اور حضور ایک دفعہ صلح کرا کے قبیلے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چل گیا کہ حضور سید عالم پیچھے آ گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ابو بکر آگے ہو جاؤ، ابو بکر آگے ہو جاؤ. سرکار ایک قبیلے میں صلح کرانے تشریف لے گئے. بخاری کتاب الصلح میں آنے میں بظاہر تھوڑی تاخیر، حکمت اس میں یہی تھی، حضرت بلال نے اقامت دے دی، حضرت ابو بکر مصلی پر آ کر نماز پڑھانے لگے. سرکار تشریف لائے. سرکار اگر میں کسی مسجد کا امام ہوں اور میں تاخیر سے آؤں تو میں مصلی پر نہیں آ سکتا، آخری صف میں جو ہوگا اسی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کندھے سے کندھا لگاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. میں نے کہا وہ محمود و ایاز اور تو اور میں ہیں، حضور کی صف میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. بخاری کے الفاظ ہیں سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. اب صحابہ کرام جو جس کے قریب سے گزر رہے ہیں اس کی معراج ہے، رب کا ذکر ہو رہا ہے، رب نبی کی محبت کے ساتھ ہو رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. غور کیجئے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، باپو شریف وہ چاہتے ہیں کہ آگے صف میں بتا دیں لوگوں. تو کرتے کیا، یہ اپنے دایاں ہاتھ ہے نا، اس کی باطن ہتھیلی اور یہ بائیں کا باطن ظاہر، اس پر ہاتھ مارنے لگے، جس کو تفسیخ کہتے ہیں، تالی بجانا ایسے.
یہ اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر کو پتا چل جائے حضور آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ یہ آواز بلند ہو رہی ہے، آپ مصلی پر پیچھے آئے، سرکار نے اشارہ کیا لیکن نہیں رکے، آ گئے پیچھے، نہیں رکے، آ گئے پیچھے۔ سرکار دو عالم مصلی پر گئے، نماز مکمل کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو پہلے تو ایک مسئلہ سیکھ لو، جب تم اپنے امام کو کسی مسئلے میں مطلع کرنے چاہو تو تالیاں نہ بجاؤ، سبحان اللہ کہو۔ یہ بخاری شریف میں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور مخاطب ہوئے، فقال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب میں نے تجھے کہا تھا مصلی پر کھڑا رہے، میں آج تیرے پیچھے ہی کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب میں نے کہا تو مصلی پر کھڑا رہے تو تو پیچھے کیوں آ گیا؟ یہ ساری نماز کے اندر کی کیفیت ابوبکر بتاتے ہیں کہ تو پیچھے کیوں آیا؟ تو صدیق اکبر اپنے دل کا کیفیت بتاتے ہوا کیا کہتے ہیں، فقال ابوبکر ما کان لی ابن ابی قحافہ، یا رسول اللہ ما کان لی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ آپ آ جائیں اور یہ آگے کھڑا ہو؟ یہ بات نماز کے اندر محبت اور عقیدت کی تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ ابو بکر کی کیا حیثیت، ادھر علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں کمال کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میری کیا اوقات حضور میں آگے کھڑا رہوں، نہیں، اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرتے ہیں۔ ما کان لابی قحافہ، کیونکہ آپ کے والد کے نام عثمان ہے، کنیت ان کی ابو قحافہ ہے، کہتے ہیں حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق ہے کہ یہ آگے جائے؟ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں یہاں پر اپنا نام نہیں لیا، اپنی کنیت نہیں لی، اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کی۔ کبھی باپ کی طرف نسبت کرنا فخر کے لیے ہوتا ہے، کبھی انتہائی اپنے آپ کو گھٹیا اور حقیر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ سامنے اگر ہم پلہ ہونا تو کہا جائے واہ کیا کام کیا، کہا ہونا فلاں کا بیٹا، تو یہ فخر کے لیے ہے۔ لیکن اگر سامنے عزت والے مرشد اور بزرگ ہوں اور وہ عزت دیں تو کہیں کہ میں فلاں کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ آپ مجھے نواز رہے ہیں، تو سامنے اگر عزت والی ذات ہو تو باپ کی نسبت کرنا خود کو گھٹیا بنانے کے لیے ہوتا ہے، تحقیر مرتبہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے کہا حضور آپ مجھے تو مصلی پر بھیج رہے تھے، لیکن اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اس حقیر کی کیا اوقات ہے کہ یہ آپ کے آگے کھڑا ہو سکے؟ اور یہ اپنے آپ کو حقیر یقین کرنے کا خیال انتہائی تعظیم کا تھا، یہ نماز کے بعد نہیں آیا، نماز میں آیا، نمازیں بھی ہوتی رہی اور رب راضی بھی ہوتا رہا۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ حضور کے پیچھے تہجد پڑھ رہے تھے، کہتے نماز میں قبلہ، میں نے کہا سن، یہ بخاری شریف کتاب التہجد آیت نمبر 1 حدیث نمبر 1135، باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، حضور صلاۃ اللیل پڑھا رہے ہیں اور سرکار نے قیام بہت لمبا کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صلیت مع النبی لیلۃ، میں نے ایک رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نماز کس کی ہے جناب؟ مل کر کے یہ کس کی ہے؟ توجہ سے سنو صحابہ کا ادب۔ فرمایا میں حضور کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، فلم یزل قائما، حضور نے قیام بہت لمبا فرمایا۔ یہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں حتی ہممت بامر سوء، میرے دل میں ایک بڑا گھٹیا خیال آیا، میرے دل میں ایک بڑا حقیر خیال آیا، ارے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہممت بامر سوء، ایک بہت برا خیال آیا۔ وہ برا خیال کیا تھا؟ کہتے ہیں حضور نے قیام لمبا کر دیا تھا، میرے دل میں برا خیال یہ آیا ان اقعد واذر النبی، کہ میں بیٹھ جاؤں حضور کو قیام کرتا چھوڑ دوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں اپنے دوست سے یار کل میں حضور کے پیچھے رات نماز پڑھ رہا تھا، مجھے حضور نے نماز کی رکعت بہت لمبی کر دی، میری ٹانگیں تھک گئی اور مجھے نماز میں ایک بڑا بیکار اور سوء اور خراب اور گھٹیا خیال آیا۔ اور نے کہا نماز میں کیا گھٹیا خیال تمہیں آیا؟ فرمایا خیال یہ آیا کیونکہ میری ٹانگیں دکھ رہی تھی اور نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا منع نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنا منع۔ کہا وہ گھٹیا خیال یہ تھا نماز میں تھا کہ میں بیٹھ جاؤں
جبکہ حضور کھڑے ہو. صحابی کہتے ہیں میری ٹانگیں دکھ رہی تھی لیکن جب تک حضور نے رکوع نہیں کیا میں نے بھی قیام کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا کھڑے ہو اور میں زمین پر بیٹھ جاؤں؟ یہ نماز میں ہوا. نماز علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جناب یہ تعظیم کی انتہا بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ نفل نماز میں تو مقتدی بیٹھ سکتا ہے لیکن کیا کہتے ہیں وہ ہممت بامر سوء، یہ خیال ہی بڑا گھٹیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں. یہ خیال ہی، اب اس خیال کو گھٹیا سمجھنا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو کھڑا چھوڑ دوں، تو مجھے بتائیے حضور کی تعظیم کس جوش سے آپ کے دل میں ہوگی؟ یہی تو توجہ ہے، یہی تو بولیے کیا ہے؟ توجہ ہے. اور معیار آخری حدیث پاک پڑھ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے پاس اس وقت درجنوں روایت میں نے بخاری مسلم سے اپنے سامنے رکھی ہے لیکن چند موضوعات کو سمجھانے کے لیے موضوع مکمل ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم عمرے پر جائیں کبھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تم کیا شرک کرتے ہو، ایک ایک جگہ کو ڈھونڈتے ہو کہ ادھر حضور بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے، ادھر بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے، اٹھاؤ. کبھی کچرا پھینک دیا، کبھی کانٹا پھینک دیا. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا نوح علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا تھا. اور میں نے کہا چپ کر، یہ کیا گھٹیا بات کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے مزار مقدسہ پر آتے، شفا میں موجود ہے، پہلے حضور کے منبر پر جاتے. صحابی رسول حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضور کے دربار میں حاضری دیتے، پہلے مسجد میں رسول اللہ کے منبر پر جاتے، ہاتھ پھیرتے، مٹی چہرے پر لگاتے اور کہتے میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے. اب یہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث، اور اس پر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ذرا توجہ کیجئے یہاں پر. یہ روایت کا تسلسل ہے. وہابیت ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کو برا لگے اس نے دین نہیں سمجھا، عقیدت ہوگی. یہ شرک کا فتویٰ یہاں پر لگانا یہ کون سی حقیقت ہے؟ میرے دوستو بزرگو، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنیے. بخاری شریف میرے سامنے اس وقت بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 483. باب المساجد التی طرق المدینۃ والمواعظ التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ تھا؟ موسیٰ بن عقبہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں میرے دوستو بزرگو، اور اس بات کو وہ واضح کرتے ہیں کہ جناب کہ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے کو دیکھا. وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا یتحرى اماکن من الطریق، وہ ایک ایک جگہ کو ڈھونڈتے تھے، کھنگالتے تھے. فیصلی فیہا، اور اسی جگہ پر وہ نماز پڑھتے تھے. ویحدث ان آباہ کان یصلی، وہ کہتے تھے اس لیے کہ میرے باپ عبداللہ ابن عمر یہاں نماز پڑھتے تھے. وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی. اور بخاری کی شرح میں موجود ہے قریب میں ایک بڑی مسجد بن گئی تھی لیکن وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، وہ اسی جگہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں ڈھونڈ کر اس مقام پر پہنچتے تھے کہ سرکار نے اونٹنی کہاں بٹھائی تھی اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کہاں پڑھی تھی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ وہ طریقہ تھا. اور میں کہتا ہوں یقیناً حضرت عبداللہ ابن عمر حج میں آپ جب پہنچے ہیں ذوالحلیفہ پر اور آپ پہاڑیوں میں گھاٹیوں میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا؟ فرمایا چپ کرو، میں اس جگہ کو ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میں نے سرکار کو مصلی بچھا کر دیکھا تھا. دل میں خیال آیا کہ عبداللہ ابن عمر جائیں نا وہ کھلی مسجد میں نماز پڑھیں، یہاں نیچے اتر کر آپ کسی گھاٹی میں مٹی میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں یہ بات آئی ہوگی جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں جائیں تو خدا اتنا اجر دیتا ہے، جہاں خلیل اللہ کے قدم کی یہ شان ہے تو جہاں اللہ کے حبیب کے قدم لگے ہوں تو اس کی عظمت و شان کیا ہو. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ توحید خالص پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. ہماری خطاؤں کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے معاف فرمائے. مسئلہ مناظرہ مباحثہ کا نہ تھا بلکہ انبیاء اولیاء و صالحین کی عقیدت اور شان کے حوالے سے جو ضروری بات تھی اس کو کلیئر کرنا تھا. انشاءاللہ العزیز کل سے عدالت صحابہ پر ہم بحث اور حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری کی گویا کہ شرف پائیں گے. اللہ اس محفل کو ہمارے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بالخصوص میں یہ بات کہوں گا
کہ سیلاب کے حوالے سے دعا کریں اللہ رب العالمین جو لوگ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے. بالخصوص افواج پاکستان نے جو کلیدی کردار ادا کیا، اور 2 دن قبل ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جس میں قیمتی اثاثے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور وہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ میرا دل اس لیے بھرا آیا کہ ایک تو ہمارے ملک کا اثاثہ، اور دوسری چیز کہ وہ سارے سیلاب زدگان کی امداد و نصرت کے لیے تھے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، اس کی سرحدوں کے اللہ حفاظت فرمائے. اس مبارک مہینے میں عاشورہ بھی ہے، اور اس مبارک مہینے میں جشن آزادی بھی ہے، جو عاشورہ اور شہادت امام علی مقام کا صدقہ ہے. اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. اللہ تمام عالم اسلام کو سلامتی عطا فرمائے. ہمیں خیر کے کام اور نادار اور کمزور لوگوں کے ساتھ اپنی طاقت اور اپنے علم، اپنے مال کی بساط پر اللہ رب العالمین جل والا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے، دیگر معزز لوگ تشریف لائے. اللہ ان بزرگوں کی حاضری کے صدقے اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.